ہمیں تھوڑی دیر میں چیئرمین نادرا جوائن کریں گے. آپ دیے گئے نمبرز پہ جو ہیں وہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل اور اپنے ایشوز جو ہیں وہ چیئرمین نادرا سے پوچھیں. ہم نے نمبرز شیئر کیے ہوئے ہیں. اب ہم چیئرمین نادرا کو انوائٹ کریں گے, وہ آپ کو جوائن کریں گے لائیو اسٹریمنگ میں. تھینک یو فائق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق ہر ماہ کی طرح آج پھر میں لائیو کاسٹ کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ شناخت اور رجسٹریشن سے متعلق آپ کے مسائل سن سکوں اور ان کو فوری طور پر حل کیا جا سکے. جو لوگ ہمارے ساتھ پہلی بار شامل ہو رہے ہیں, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نادرا ہر ماہ آن لائن کھلی کچہری کا اہتمام کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمام صوبوں میں بھی گیا ہوں اور فزیکلی بھی کھلی کچہریاں کی ہیں. اور جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ فیس بک پہ پلیٹ فارم ہے ہمارا, ٹویٹر پہ بھی ہے, اور ٹویٹر پہ بھی ہم سپیسز کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ براہ راست لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں سے ہمارے اس لائیو سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آج میں اپنے 365 دن مکمل کر رہا ہوں ایز چیئرمین نادرا. تو 1 سال مکمل ہو گیا میرا. تو گزشتہ 365 دن میں میں نے آپ کی امانت کے طور پر اس عزم کے ساتھ گزارے اس عہدے کو کہ جس قدر ممکن ہو آپ کے لیے نادرا کی سروسز کا حصول آسان اور یقینی بنایا جائے. یہ میری ترجیحات میں سے تھا. تعیناتی سے قبل میں نے اپنے لیے جو اہداف طے کیے تھے, ان میں نصف سے زائد اہداف کو میں نے 1 سال کے قلیل عرصے میں حاصل کر لیا ہے, اور آپ عوام میرے اس سفر کا محور رہے. میں نادرا کے لیے آپ کے مسلسل تعاون اور قیمتی آراء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے نادرا کو کامیاب بنایا اور ہمارے سنگ میل تک پہنچنے میں ہماری مدد کی. خواتین و حضرات, میں نے ہر فورم پر نسبتاً کمزور اور محروم طبقات کے لیے شناخت کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے تاکہ ان کو شناخت کے ذریعے بااختیار بنا کر مرکزی دھارے میں شامل کیا جائے. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے آتے ہی میں نے ایک انکلوسیو رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ بنایا اور شادی شدہ خواتین کو اس بات کی آزادی دی کہ وہ اپنے شناختی کارڈ پر اپنے والد, شوہر, جس کا نام چاہیں وہ پرنٹ کروائیں. مرد ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, عورت خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا نام شناختی کارڈ پہ کیا ہو. سنگل مدرز کے لیے بچوں کو ان کے نام کے ساتھ رجسٹر کرنے کی پالیسی متعارف کرائی, اور جولائی 2021 سے لے کر جولائی 2022 تک ہم نے تقریباً 48 لاکھ سے زائد نئی خواتین کو رجسٹر کیا, اور جینڈر گیپ جس کو ہم صنفی فرق کہتے ہیں 8.9% پہ لے کے آئے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جینڈر گیپ پہلے 14.3% تھا جس کو ہم 8.9 تک لائے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے معذور افراد کے لیے نادرا رجسٹریشن سینٹرز پر ریمپ بنائے, پروسیسنگ کی ترجیح ڈیسک لگائے, اور تقریباً 1 لاکھ ایگزیکٹ فگر ہے 96,690 کل تک ہم نے معذور افراد کو بھی رجسٹر کیا تاکہ ان کو مرکزی دھارے میں شامل کیا جا سکے, یہ ووٹر لسٹوں میں بھی آئیں. جب آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں تو پھر آپ آٹومیٹیکلی ووٹر لسٹ کے لیے ایز اے ووٹر بھی رجسٹر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ خواجہ سرا کی رجسٹریشن اور ان کے گرو یا نمائندوں سے ٹرانس کمیونٹی کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو پالیسیز بنائیں آپ کے ساتھ مل کے بنائیں, تو اس لیے ہم انگیجمنٹ سیشنز رکھتے ہیں, اور ابھی تک ہم 123 ملین یعنی 97% بالغ آبادی کو رجسٹر کر چکے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نادرا کی پالیسیاں جامع ہیں
اور ہر قسم کے نسلی، لسانی، مذہبی یا علاقائی تعصبات کی نفی کرتے ہیں۔ تو میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے کہ شناختی کارڈ آپ کے ووٹ دینے کی اہلیت کا ضامن بنتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا 18 سال یا اس سے زائد عمر کو پہنچ گیا ہے لیکن اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو شناختی کارڈ حاصل کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ شناختی کارڈ کے اصول کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں ان کی رہنمائی کریں، خاص طور پر اپنے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کو بھی شناختی کارڈ کے اصول کے لیے متحرک کریں، نادرا رجسٹریشن مراکز پر بھیجیں تاکہ وہ ووٹ، صحت، تعلیم جیسی سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ نادرا اپنے شہریوں پر مرکوز رجسٹریشن اور ای گورننس کے نظام کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہمیں رول ماڈل مانا جاتا ہے، اس لیے ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہماری سروسز میں کوئی فیلئر ہو۔ ہم اس سلسلے میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے تعاون کے شکر گزار رہیں گے۔ میں نے صرف ایک سال میں ملک بھر میں تقریباً 97 نئے مراکز قائم کیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر 4 دن میں ایک نیا سینٹر اس ملک میں کام کیا جہاں 4 دن میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں فائل تک موو نہیں ہوتی۔ اب ملک کی تقریباً ہر تحصیل میں نادرا کا رجسٹریشن بنانے کا عزم ہے ہمارا، اور پورے ملک میں 543 تحصیلیں ہیں، ہم تقریباً 495 تک پہنچ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک سال میں ہر تحصیل میں ہم ہوں گے۔ آپ سے جو پریویس سیشن کیے تھے اس پہ ہم ڈیٹا انالیٹکس بھی کرتے ہیں، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آراء یا آپ کی شکایت میں سب سے بڑی شکایت کون سی ہے، اور اس کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سال میں جو سب سے زیادہ شکایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹر کم ہے، تو ہم نے 97 اور سینٹر بنا دیے، لیکن اس کے باوجود یہ شکایت آتی ہے کہ لمبی لمبی لائنیں ہیں۔ تو اب ہم ایک ایپ پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لمبی قطاروں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا کلائنٹ پورا پاکستان ہے، ہم اس ملک میں 22 کروڑ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو درخواست کی پروسیسنگ میں وقت لگتا ہے۔ تو ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ایک ایپ بنا رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں اس پہ کہ لائیو کہ کس سینٹر پہ کتنا رش ہے، اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ اگر ایک سینٹر پہ، قریبی سینٹر پہ زیادہ رش ہے تو آپ اس کے ساتھ والے سینٹر پہ چلے جائیں۔ آپ اپنے قریبی نادرا آفس میں پروسیسنگ کا ممکنہ وقت، قطار کی لمبائی اور دفتر کا اوسط فاصلہ دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا، 2 ہفتے اور لگیں گے، تو انشاءاللہ یوم آزادی پہ، جو کہ ہماری یہ 75 برتھ ڈے ہے پاکستان کی، اس میں ہم اس کا اجرا کرنے کا ہمارا عزم ہے، وہ جاری ہے اپلیکیشن کوالٹی ایشورنس کے تھرو۔ ایک اور انیشیٹو میں نادرا بائکر کا بھی لے رہا ہوں کہ اگر پھر بھی آپ اپنے دفتر یا گھر کے کاموں کی وجہ سے نادرا آفس جانے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے تو ہم ایک سروس متعارف کرا رہے ہیں جہاں ایک نادرا بائکر پروسیسنگ کے لیے آپ کے دفتر یا گھر جائے گا یا جائے گی۔ خواتین کو بھی یہ اسکوٹی سروس دیں گے، لیکن اس کا ہم ایکسپیریمنٹیشن اسلام آباد سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسی جا رہی ہے سروس۔ اسی طرح نادرا کے جو آفیسز ہیں ان کو ہم موبائل فون پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو موبائل فون پہ آپ کو آپ درخواستیں پروسیس کر سکیں گے۔ وہ ایپلیکیشن بھی ابھی کوالٹی ایشورنس میں ہے اور میرے خیال میں 1 ماہ میں وہ تیار ہوگی، اور ہم جلد ہی ملک میں پہلی بار شناختی کارڈ کی درخواست دینے کے لیے بھی جو رینیول کی درخواست ہے اس کے لیے بھی اس سروس کا اجرا کر رہے ہیں۔ تو ان گزارشات کے ساتھ اب ہم اس لائیو فیس بک جو سپیس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ میں تو آپ سے باتیں کرتا ہی رہتا ہوں، مجھے آپ کی کال سننی ہے اور ریزالو کرنے ہیں آپ کے مسائل۔ تو آپ کال نمبرز ان کو بتائے ہوئے ہیں ہم نے؟ جی
یہ بتا دیے. تو ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے کامنٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں. جتنی دیر کال نہیں آتی آپ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہیں. تو ایک راؤ مجاہد سرفراز صاحب کا کامنٹ آیا ہے کہ نادرا سے سکسیشن سرٹیفکیٹ کا اجرا کرنا تھا, کیا شروع ہو گیا ہے؟ جی شروع ہو گیا ہے مجاہد صاحب. نادرا اسلام آباد, پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا کے وراثتی سرٹیفکیٹ کا اجرا کر رہا ہے اور بلوچستان میں ابھی ان کی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے تو ہم وہاں سے بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں, لیکن ابھی بلوچستان سے سٹارٹ نہیں ہوا. باقی اسلام آباد, پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا میں ہم نے سٹارٹ کر دیا. تو کوئی بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, میں حاضر ہوں آپ کے لیے. اس وقت 543 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو کامنٹس آ رہے ہیں ان کا کچھ کا ہم آپ کو رسپانس دے رہے ہیں اور کچھ جو کامنٹس ہیں وہ میں ان کا ڈائریکٹ رسپانس دے دیتا ہوں کامنٹ سیشن. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے فیس بک لائیو کا سیشن رکھا ہے, لیکن ہمیں زیادہ کوسچن آ رہے ہیں کہ نادرا میں جابس کب اوپن ہوتی ہیں اور اس کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو ہم نے ایک پورٹل بنائی ہے careers.nadra.pk careers.nadra.gov.pk. تو اس پہ آپ جائیں گے تو اس پورٹل پہ آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں جاب. جو جابز اویلیبل ہیں وہ نادرا کی ویب سائٹ پہ ہیں. جی ایک کال آئی ہے. اچھا جی ایک بار ان کو بتائیں کہ بھائی میں کال بیک. ہاں جی تو آپ کو جابس کا بتا رہا تھا کہ careers.nadra.gov.pk پہ آئے گی جابس, وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. ایک سوال آپ کا یہ بھی آیا تھا کرنل, یہ گل رحمان صاحب نے بھیجا ہے کامنٹ ایک. آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایف آر سی آن لائن جاری ہو رہا ہے. جی نادرا پاک آئیڈینٹی سے آن لائن ایف آر سی کا اجرا کر رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. جی جی کون سا بول رہے ہیں؟ سر ضرور بول رہا ہوں, والد زار محمد. جی ضرور. جی سر ہمارے میں نے پہلے بھی بات کی, ہمارے آئی ڈی کارڈ بلاک ہو گئے, وہ سارے اوپن ہو گئے, کچھ پی ڈی سے ہو گئے تو کچھ اسلام آباد سے ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ہاں, ابھی انہوں نے میری بیگم کا کارڈ اوپن نہیں ہو رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا کوئی ریکارڈ لے کے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پرانا ریکارڈ ہے نہیں, ان کے بھائی کا, ان کے والد کا, ان کی 2 والدہ ہیں, ان کے سب کے آئی ڈی کارڈ ان کے اوپن ہیں. ان کے چاچے جتنے مامے تائے سب ہیں, ان سب کے اوپن ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میری بیگم کا صرف آئی ڈی کارڈ بلاک ہے, اس کی وجہ سے میرے بیٹے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں, وہ داخلے کا مسئلہ بن رہا ہے اور مطلب ان کی آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن ابھی میری بیگم کا صرف بند ہے, ان کے سب خاندان میں کسی کا نہیں بند. چلے ٹھیک ہے. آپ کی ظہور صاحب ہم اپوائنٹمنٹ کرا رہے ہیں اور وہ 2 اگست کی آپ نے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر آنا ہے, جو نہیں اسلام آباد RHO کا ہیڈ کوارٹر, ریجنل ہیڈ کوارٹر, وہ G10 والا جو دفتر ہے نا, ادھر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے 2 اگست کو. تو 2 اگست کو آپ اویلیبل ہیں نا اس میں؟ جی ہاں 2 اگست کو. ٹھیک ہے بالکل سر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کام بھی ہوا, میں چھٹی کر لوں گا, میں مزدوری کر رہا ہوں, کوئی نہیں مسئلہ. ٹھیک ہے. تو چلے میں اس میں ڈال رہا ہوں 2 اگست کو سر. ٹائم کا مطلب ہے ٹائم کسی بھی ٹائم بھی. ٹھیک ہے ٹھیک. چلے صحیح. 2 اگست کو انشاءاللہ.
2 अगस्त को वक्त इन्होंने नहीं इसमें ठीक है, G10 वाले क्या 9 बजे के बाद किसी टाइम भी आ जाए, 9 से 4 के दरमियान। तो मैंने हम तो इसको 9:30 AM हम डाल देते हैं, 9:30 बजे आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है, मैंने आपके ठीक है रिकॉर्ड में डाल दिया है। ठीक है सर। एड्रेस मतलब आपने G10 का बताया ना? G10 जो हमारा नादरा का रीजनल हेडक्वार्टर है उस पे आएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, रिजॉल्व हो ठीक जाएगा। ओके जी, थैंक यू। ओके, मेहरबानी। जी अच्छा, तो पिछला सवाल था FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी हो रहा है या नहीं। गुल रहमान आपसे हम बात कर रहे थे और उसका जवाब है कि जी नादरा से ऑनलाइन हो रहा है, FRC का इजरा कर रहा है। पाक आइडेंटिटी आप जाएंगे ना ऑनलाइन, तो पाक आइडेंटिटी का एक सब कंपोनेंट है, तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा अब्दुल सलाम लाशारी आप कह रहे हैं कि आप तहसील बड़ी शाह करीम में सेंटर अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, तो हम DG कराची को हिदायत करते हैं कि भाई वो इसको देखें। आई डोंट नो, आपने एक्सप्लेन नहीं किया अपने कमेंट्स में कि कैसे अच्छा नहीं चल रहा, तो लेकिन ये कि वो उनको कहते हैं कि वो जाके वहाँ विज़िट करे और चेक करें। ठीक है अब्दुल सलाम लाशारी साहब। फिर हमें कमेंट आ रहा है कि ये क्या जो मैंने बात की थी नादरा बाइक सर्विस की, तो इसको सिर्फ हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि अभी हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखें कुछ लोग माजूर हैं, हैंडीकैप्ड वुमेन हैं, ख़वातीन हैं कि जो डिपेंडेंट हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पे, कि वो उनको नादरा के ऑफिस लेके आए। तो फॉर CNIC रजिस्ट्रेशन, FRC, सिंगल मदर्स हैं अपने बच्चों का बनाना चाहती हैं, तो हम ये स्कूटी सर्विस जो खातून चलाएगी और खातून ही खातून की रजिस्ट्रेशन करेगी, वो आप उनको कॉल कर सकते हैं। और जो मर्दों की रजिस्ट्रेशन है वो फिर करने के लिए बाइकर्स आएंगे। तो लेकिन हम इसको टेस्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, हम रोल आउट करेंगे इस्लामाबाद के लिए। फिर अगर ये कामयाब होता है तो तजुर्बा तो हम इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। तो वो हमारा मतम नज़र ये है कि हम ऐसे ऑफिसेस तो बना रहे हैं और कि जहाँ आप लोग हमसे सर्विसेज लेने आए, लेकिन इसके साथ साथ हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उन बैरियर्स को रिमूव कर रहे हैं कि अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपके पास आए। तो ये सर्विस इनिशियली तो हम हैंडीकैप लोगों के लिए रोल आउट कर रहे हैं, लेकिन आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इलियास सिराज साहब का कमेंट है कि बंगालीज जो हैं वो पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं और उनकी 3rd जनरेशन है। ये तो इशू मेरे दिल के करीब है। तो इनके लिए एलियन कार्ड, मुझे नाम नहीं पसंद लेकिन कानून में है, तो उनको वो हमने इशू किया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हुकूमत इस पे पॉलिसी बनाए। इस पे मैं आऊँगा, लेकिन एक कॉल आ गई। जी कौन सा बोल रहे हैं? मियां हबीब जान कराची से। जी जान साहब। सर मेरा वाइफ का मसला था, वो 2 बार बोर्ड भी हो चुका है, IBA वालों ने भी उसको क्लियर कर दिया, अब तक कार्ड पता नहीं बन रहा है। क्या मसला है सर? बहुत परेशान हूँ, पढ़ाई का मसला है उनका। अच्छा आपका अच्छा, इसमें आपका जो हम रिकॉर्ड डालते हैं तो उसमें आ रहा है कि आपको अवामी मरकज पे बुलाया था, बोर्ड एक हुआ था ना? जी वो भी हो गया था, फिर IB वाले भी आए थे। अच्छा, और ग्रैंड पेरेंट्स के वो पुराने कार्ड भी हैं आपके पास, है ना? जी सारे पुराने डॉक्यूमेंट दिए थे, चाचा चाची के सारे हमने दिए थे, साथ में नाना भी था, चाचा भी था उनका, मेरी वाइफ का। अच्छा, ये हमने भिजवाया है ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे वो तो वेरीफाई नहीं हो रहे।
اب ہم اس کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں اپوائنٹمنٹ ڈن 2 ID اگست والا ہے تو ان کا لیٹر میرے پاس پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے، تو وہ لے کے آ جاؤ 2 اگست کی. آپ کو کراچی میں ہم میگا جو وہ سیمنز کا ہے نا کراچی والا آفس، جی، میگا جی، جی، سیمنز جی. زون کے اس کو ہم کہتے ہیں. تو سر وہ 2 اگست ڈائریکٹر ہے، وہ تو اتنا تمیز اللہ معاف کرے کراچی والا، کوئی نہیں پٹھان بہت ہے سارے سر، ان کا تو لہجہ بھی اچھا نہیں ہے سر. سارے یہ لوگ تو پریشان ہیں کراچی میں میگا سینٹر میں. اچھا آپ ان کے تو باتیں سنیں لوگوں کے سر، اتنے پریشان ہیں، رو رہے ہیں لوگ. ایک تو ان کا لہجہ یہ ڈی اللہ جی معاف صاحب کرے. سن رہے ہیں جو کراچی کے ہیں، وہ آپ کی بات بھی سن رہے ہیں، لیکن 2 اگست کی ہم اپوائنٹمنٹ کرا رہے ہیں اور وہاں آپ پریزنٹ کریں یہ اچھا، ان ڈاکومنٹ. کے پاس وہ آفس میں بیٹھے ہو تو سر میں جا رہا تھا، اوپر سے اشارے کر رہے ہیں نہیں آئے، وہ وہاں کھڑے ہو جائے. میں بھائی کوئی بھکاری تو نہیں ہوں، اپنے مسئلے کے لیے آیا جی ہوں. جی آپ بالکل مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں. صحیح بات ہے. نہیں تو ہم اس کے بعد میں نے ان کو کہا سر میرا مسئلہ ہے، آپ پلیز میرا مسئلہ سنیں. اوپر سے میرے سے اوپر سے جا رہے کہ نہیں آپ وہاں جائیں، وہاں کھڑا کریں. انسان ہے سر، ہم انسان ہے، کوئی یہودی نصارہ تو نہیں ہے سر. وہاں تو میں یورپ جاتا ہوں سر، میں کافی کنٹری میں گھوما ہوں، وہاں ایسے کوئی میں نے وہ نہیں دیکھا سر. میں خود یورپ آتا جاتا ہوں، ترکی سارے ملکوں میں گھوم چکا ہوں، مگر وہاں کے لوگ اخلاق ہمارے پاکستانی سر اللہ معاف کرے وہ بھی اتنے بڑے بڑے پوسٹ پہ. صحیح بات. نہیں اخلاق پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم کسٹمر سروس اور اورینٹڈ آرگنائزیشن ہے اور ہم نے یہ نوٹ کر اچھا، لیا وہ آپ کا پوائنٹ. جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا نام ہے، ووٹ بھی کرایا ہے، منہ میں چالیاں بھی ڈالا ہوا ہے. آپ بات کس طرح کر رہے ہیں بھائی؟ آپ پان تو یا پان یا چالیاں جو اس کو گرائیں اس کے بعد بات کریں. آپ صحیح ووٹ بات. لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ووٹ لے رہے ہیں، آپ کے پاس بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے منہ میں چالیاں پان ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتے سر. نہیں صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے نوٹ کر لیا اور ڈی جی کراچی کو آپ کی کمپلینٹ بھی بھیج رہے ہیں ان کے بیہیویئر. سر میرا کارڈ کا مسئلہ ہے، میری وائف آگے پڑھنا چاہ رہی ہے، نرسنگ کورس کرنا چاہ رہی ہے، مگر میں بہت پریشان ہوں سر. میں ان کے لیے ڈومیسائل پی آر سی بنانا چاہ رہا ہوں. میں کہاں تک اس کارڈ کے لیے بھاگ رہا ہوں سر. ڈائریکٹر سے بھی ملا ہوں، عوامی مرکز میں طارق کاشف نظر صاحب سے ملا ہوں، میڈم سے ملی ہوں، ریحان صاحب سے ملا ہوں. سب نے کہا ایوری تھنگ از اوکے ہے. اس کے بعد کیوں نہیں بن رہا سر؟ میں انہوں نے آئی بی والے کا لیٹر ہے وہ بھی میں لے آؤں گا. آپ جہاں بولے میں وہیں آ جاؤں گا. پھر اسلام آباد بولے اسلام آباد آ جاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں ابھی تو اسلام آباد نہیں آئے، اتنی دور آ کے آپ کیا کریں گے. زون کے جو کراچی میں ہے میگا سیمنز کراچی، ادھر ہم اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں ان کے وہ مینیجر کا بیہیویئر دیکھیں. اس کے اس دن کوئی اور بھی ہو ساتھ. وی ول جسٹ انشاءاللہ میک شور کہ آپ کو جو ہے پریشانی اب نہ فیس کرنی. میں سر آپ سے موضوعانہ گزارش کرتا ہوں سر. نہیں آپ کا حق ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو. جی اچھا، بنگالیز کا ہم کر رہے تھے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اگر ان کی 3rd جنریشن ہے اور وہ ایسٹ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے شہری تھے تو ان کو پروسیس کرنا چاہیے کارڈ. ان کے لیے تو سمپل رول ہے کہ وہ 1971 سے پہلے کا کوئی ڈاکومنٹ لے آئیں، کوئی بجلی کا بل ہو، کوئی چیز ہو، ڈرائیورز لائسنس ہو، تو ان کو تو پاکستانی کارڈ ملے گا. وہ تو ہم ان کو نہیں ان کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے اور یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اس کے بعد والے جو ہیں ان کو ایلین کارڈ ابھی حکومت نے منظور کیا تھا. اب یہ ہے کہ وہ اس وقت تو میں چیئرمین نہیں تھا، یہ نام مجھے نہیں پسند، ہم نام بھی چینج کر رہے ہیں، لیکن اس پہ تمام سہولیات ہوں گی وہی جو قومی شناختی کارڈ والی ہیں. اور پھر ایک دن آپ پاکستانی بھی بن سکیں گے 7 ایئر یا جیسے یہ ہوتا ہے نیشنلائزیشن کا پروسیس. تو لیکن وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، الیکشن نہیں کھڑے ہو سکیں گے. بچے اسکول داخل ہوں گے، بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، سم لے سکتے ہیں. تو ہمارا جو انکلوسیو رجسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ ہم کام کر رہے ہیں کہ بھئی ہم گورنمنٹ سے لیجسلیشن کرائیں قومی اسمبلی میں. تو انشاءاللہ اس پہ آپ کی مدد رہی تو پھر ہم یہ مسئلہ بھی حل کریں گے آپ کا. حمید خان لکھ رہے ہیں کہ چمن میں ایک اور سینٹر کھولیں. تو میں تو ابھی چمن سے ہو کے آیا ہوں اور چمن میں ایک ہی سینٹر تھا اور میں نے خواتین کے لیے ایک سینٹر کھولا ہے جہاں مطلب ڈیٹا انٹری آپریٹر سے لے کے اور مینیجر تک خاتون ہے. تو وہ بڑا ویل ریسیوڈ ہوا اور خواتین کی رجسٹریشن وہاں بڑی ہے. میں ابھی گیا تھا، افتتاح کیا ہے اور 2 سینٹر آلریڈی چمن میں ہے. ہمارے سارے سینٹرز کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے
اور ہمیں لائیو فیڈ یہاں آ رہی ہے، اس سے ہم مانیٹر کرتے ہیں ان کی پرفارمنس، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹوکن کی تعداد 2 سینٹروں کی استبداد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم ضرور کھولیں گے. لیکن ابھی آپ اپریشیٹ کریں گے کہ میرا گول یہ ہے کہ اس تحصیل میں جہاں ایک بھی نہیں ہے، اور بلوچستان کی ایسی کئی ہیں، مطلب ابھی جو ہم فگر آؤٹ کر رہے تھے 27 ایسی ہیں، تو پہلے ایک وہاں تو کھولنے دیں، ان بلوچیوں کا بھی حق ہے. تو پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ جہاں رش زیادہ ہے وہاں پھر ہم ایک سے زائد دفتر بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رش بڑھ جائے تو ہماری موبائل سروس کی بھی ایک سہولت ہے کہ موبائل وینز ہم کھڑی کر سکتے ہیں اس سینٹر کے ساتھ جس پہ ایک تھریش ہولڈ سے اوپر نکل جاتا ہے رش. تو ہوپ فلی حمید صاحب آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن. اور اس کے علاوہ طارق حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کارڈ گم ہونے کی صورت میں نیا بنوانے کا کیا طریقہ ہے. تو آپ قریبی نادرا دفتر جائیں اور اپنا کارڈ پروسیس کروا لیں، کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ماڈیفیکیشن میں اپلائی کریں گے اور آپ وہاں بتائیں گے کہ بھئی میرا کارڈ گم ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے نیا نمبر تو نہیں ایشو ہوگا نا، وہی اسی کارڈ کا ری پرنٹ ہے، سو یو آر انٹائٹل فار دیٹ. لیکن یہ اس کو ہم آپ انسینٹیو کے طور پہ نہیں یوز کریں کہ کارڈ کی حفاظت نہیں کریں. آپ نے اس کارڈ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور گھمانا نہیں ہے، سنبھال کے رکھنا ہے. یہی ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو لوگ آپ سے کارڈ کی کاپیاں واپیاں لیتے ہیں، وہ بھی ہم ٹرینڈ جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم ایسی ایپ اور ایسی چیزیں لانا چاہتے ہیں جہاں آپ کو کاپی نہیں لینی پڑے، اور وہ ادارے جو آپ کی آئیڈینٹی آتھینٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کر سکیں. تو بیسیکلی تو ہم ایک رول آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کنسنٹ ریجیم، کہ جس میں لوگ آپ سے پوچھیں، مطلب آپ پوچھنے والے کو بتائیں کہ آپ اپنا کارڈ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کوئی سروس لینے کے لیے، کوئی انٹائٹلمنٹ لینے کے لیے. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنا کارڈ نکالیں گے اور آپ ان کو اگر دیتے ہیں کنسنٹ تو پھر وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کو بھی اب ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم الیکٹرانکلی کوئی او ٹی پی کے تھرو یا کسی طریقے سے کنسنٹ لیں. پھر اس کے علاوہ ہم انونیمائزیشن، ڈیٹا انونیمائزیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. جی یہ کال ہے، کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر احمد بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، گلشن اقبال. جی جی گلشن اقبال سے بات کر رہے ہیں. جی سر. جی بتائیں. سر وہ ایک ایشو تھا جو ڈبنگ فائل میں ڈبنگ آ رہی تھی نا، ڈبنگ، تو اس سلسلے میں میں نے اپنی کمپلین ریکارڈ کروائی. میں نے کہا سر اس کا کوئی کرائیٹیریا جو اس میں ایشوز آ رہے تھے. ڈبنگ یا ڈبلنگ؟ اچھا ڈبلنگ. جی سر. آج مطلب 2 کارڈ آپ نے بنوائے ہوئے تھے؟ جی سر، وہ ابھی جو ہم نادرا گئے تھے، میں ٹریکنگ آئی ڈی سب کچھ جمع کروائی تھی نا، تو ان کا جب جمع ہو چکا تھا تو وہ فائل سب آگے جا چکی تھی ٹریکنگ آئی ڈی. جب ہم گھر آئے تو 1-2 دن بعد کسی نے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کے فائل میں ڈبنگ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ ڈبلنگ اس لیے آ رہی ہے کہ دیکھیں اس نظام کو سمجھیں جو ہمارا الیکٹرانک ہے، کہ جب انہوں نے انگوٹھا لگایا اور جو آٹومیٹڈ فنگر آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے اس نے بتایا کہ اس طرح کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے. پھر جب فیشل تصویر لی وہ بھی اس نے ڈھونڈ لیا کہ بھئی ایک اور خاتون ہے سیم نام اور آئیڈینٹیکل. سر جب اپلائی کیا تھا تو انہوں نے ٹریکنگ جو آئی ڈی سب کچھ جمع کروایا تھا، ہم نے انگوٹھا لگایا تھا، اس سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی. اچھا تو چلے ٹھیک ہے. کوئی ان کے پاس کچھ انہوں نے سسٹم میں لگایا تھا تو کوئی ایشو آیا نہیں تھا. اچھا اب یہ ہے کہ 29 جولائی کی پھر ہم ارلیسٹ اپوائنٹمنٹ آپ کی کر رہے ہیں. وہ کیا نام ہے اس کا، ڈی ایچ اے میگا کراچی میں ذیشان علی ہے. ذیشان علی کے ساتھ ہم سسٹم میں ڈال رہے ہیں، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. جی سر. تو کل کی کر لیتے ہیں. کل آپ ہیں نا؟ ہاں بس ٹھیک. جی سر انشاءاللہ سر. تو آپ کی فری آف کاسٹ کریں گے، ان کا ایشو ریزالو کریں گے.
ٹھیک ہے. سر تھینک یو سر. یہ کہتے سر ہماری جو ان کی جو بیٹیاں ہیں سسٹر سے نا سر وہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے یونیورسٹی میں نا, تو وہ ماشاء اللہ قابل بھی ہے, تو سر اس کے لیے اگر ہو جائے سر بڑی مہربانی کریں گے, بس اس کے لیے کریں گے, پھر ہم فیس بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو. اچھا, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم آپ کے ڈیٹا کو سیکیور بنائیں. تو اس لیے ایک آپ کی کنسنٹ چاہیے ہوگی جب کوئی سروس لینی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم پورا ڈیٹا اس ایجنسی یا اس سروس پرووائڈر کو نہیں دیں گے. ہم صرف یس نو میں آتھینٹیکیشن کا نظام بنا رہے ہیں کہ آپ وہی ہیں جو آپ کلیم کر رہے ہیں. تو ہم کوئی ڈیٹا انونیمائزیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور دیر آر ویریس ٹیکنیکس, تو اس پہ ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اگر آپ کا کارڈ گم جائے تو آپ اپنا کارڈ پروسیس کروا لیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں اور گمائیں نہیں. اگلا کامنٹ دیکھتے ہیں, فیس بک پہ ہے فیصل خان صاحب کا. ایک پاکستانی افغانی بیوی کا کارڈ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ آپ ان کے لیے پی او سی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ افغانی ہے, پاکستانی شہری تو نہیں ہے. جب تک وہ پاکستانی شہری نہیں بنتی تب تک وہ ان کو پاکستان اوریجن کارڈ وہ اپلائی کر لیں, یا سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں جو حکومت پاکستان دیتی ہے. اور حکومت پاکستان کا ادارہ ہے منسٹری آف انٹیریئر میں امپیس, تو ادھر آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا, اور وہ جو نیچرلائزیشن کا پروسیس ہے اس سے گزرنا پڑے گا. تو دو طریقے ہیں. ایک تو پاکستان اوریجن کارڈ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اس خاتون کے ہسبینڈ پاکستانی ہیں, ان کا اوریجن پاکستانی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سٹیزن شپ شادی کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں. یہ دونوں مروجہ طریقے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق. تو ان میں سے کسی طریقے کو وہ چوز کر کے تو آئیڈینٹی کارڈ لے سکتے ہیں. ایس بی ناصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر بیوی کا اندراج ہو تو نادرہ میں ہے, لیکن بیوی کے کارڈ کے لیے نکاح نامہ والدین کی موجودگی لازمی ہے کہ نہیں, جبکہ میرا اور میرے تینوں بچوں کے کارڈ بنے ہوئے ہیں. اچھا, فار فریش رجسٹریشن آف وائف تو اینی ون ڈاکومنٹ, کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو, ڈومیسائل ہو سکتا ہے, بے فارم ہو سکتا ہے, اور نمبر 2 ون آف بلڈ ریلیٹیو اور اٹیسٹڈ فارم ہو, تو یہ بن جائے گا, موڈیفکیشن ہو جائے گی. جی کال آئی ہے, کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی خالد خان سر بول. جی خالد, جی کہاں سے بات کر رہے ہیں خالد؟ جی بلوچستان سے سر. بلوچستان کون سا سٹی ہے؟ سٹی ابھی کوئٹہ ہوں, ویسے میں ڈسٹرکٹ جل مکسی کا ہوں. جل مکسی, اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی تو کیا ایشو ہے آپ کا؟ سر ڈبل کارڈ ہے, دونوں بلاک ہوئے ہیں, پھر بھی نہیں بنا رہے ہیں آپ کا. نہیں تو وہ کیا مطلب ڈبل کارڈ کیسے بن گیا؟ یہ تو ایک جرم ہے نا, 2 کارڈ بنانا 2 ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ. سر ویسے پہلا جو کارڈ میں نے بنایا تھا اس میں ایج کا ڈیفیکٹ تھا. میں دوبارہ نادر والے کے پاس گیا, میں نے کہا کہ ایج مجھے ڈاکومنٹ میں جو ہے اس کے مطابق کر دو. پھر ان لوگوں نے ڈبل کارڈ بنا دیا. سر میرا تو ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. آپ بہت سادہ آدمی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کریڈینشلز اگر چینج کرتے ہیں آئیڈینٹی کے تو پھر یہ تو جرم ہے نا, اس کی سزا بھی ہے. لیکن ہم آپ کی آسانی کے لیے کہ چلو آپ سادہ لو آدمی ہیں تو آپ کی فیس ویلیو پہ یہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اب اس کا جرمانہ دینا پڑے گا نا, جو حکومت پاکستان نے مقرر کیا ہے. یا تو سزا ہوگی یا جرمانہ ہوگا. تو آپ نادرہ آفس میں آ جائیں اور ان کو بتائیں کہ ڈپلیکیٹ کارڈ کی کلیئرنس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں, اور اس کا جو جرمانہ ہے میرے خیال میں 10,000 روپے ہے. وہ ڈفرینٹ
पर्टिकुलर्स पे है। आपका मेरा ख्याल में क्या क्या चीज़ उस कार्ड में चेंज है? हाँ? सर नेम, का बस मसला था और कुछ फादर नेम भी चेंज किया हुआ है आपने, फिर डिफरेंट पिक्चर्स हैं। तो चले हम ये रिजॉल्व करते हैं, आप आ जाएं। 1,000 रुपये, 10,000 है ना, 10,000 रुपये जो है ये इसका जुर्माना है। क्योंकि गलती होती है ना तो बंदे आईडी कार्ड की फील्ड्स में इतनी चेंज नहीं करता कि वल्दियत भी चेंज कर ले और तस्वीर भी चेंज कर ले और फिर नाम भी चेंज कर ले। तो अब लोगों को पता नहीं है कि पीछे बैक एंड पे मल्टी बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसको एबिस कहते हैं। तो आपके यूनिक फीचर वो फौरन आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसके बजाय कि आपको एयरपोर्ट पे रोका जाए, आपको कहीं और मतलब प्रॉब्लम हो, मुलाजमत करते हुए जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो बंदा वो नहीं है। तो आप इसको ठीक करा लें। और ये ऐसे आप उन बदकिस्मत 34,000 लोगों में से हैं पूरे पाकिस्तान में रह गए कि जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी बार एमनेस्टी दी है। तो आप आ जाएं और फीस जमा कराएं और प्रोसेस करा लें, क्योंकि ये दिसंबर से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद तो कानून जो है वो हरकत में आ जाएगा, तो पहले जल्दी करा लें, ठीक है? जी सर वो बना लेंगे नादरा वाला। हाँ बना लें। आप आए तो सही ना नादरा, तो वो आपको दिखा देंगे कि ये क्या है और क्या तरीक़ेकार है। और सर 1 साल से मैं नादरा का चक्कर लगा रहा हूँ, नहीं बना रहे ना इसलिए। नहीं बनाएंगे। अब वो इसलिए कि हुकूमत के पास फंसा हुआ था। हमने हुकूमत को रिक्वेस्ट की है कि दिसंबर तक इनको मोहलत दें। दिसंबर तक है मेरे ख्याल में। हाँ इंशाल्लाह करेंगे। जो भी जौन सा भी मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ ना सर? जी अभी डॉक्यूमेंट जी सर जी। फिर भी नहीं करे तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं आप हमें पोर्टल पे, वेब पोर्टल पे कंप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कॉलर आ गए जी कौन सा बोल रहे हैं? जी अतर बात कर रहा हूँ सर। अतर, पूरा नाम क्या है आपका? अतर चांडियो साहब। अच्छा जी चांडियो जी सर। साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं लाका ना हूँ। जी क्या हुआ, क्या हमने मसला? सर्वे करवाया था मगर अभी तक हमें वो उसका माना है जो पैसे है ना वो नहीं मिले। सर्वे कराया था? किस चीज का? जी किसका सर्वे कराया था? अपनी वाइफ का। नहीं, किस चीज के लिए? आपका कार्ड तो ठीक है ना? कार्ड ठीक है, अपनी वाइफ का ये वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नादरा दे सकते। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कराया था। तो वो हम उनके चेक कर लेते हैं कि क्या है। मिस तैमूरा है? जी सर जी। हाँ हमारे रिकॉर्ड में आ रहा है। वो फुलफिल नहीं करती ना क्राइटेरिया BISP के लिए। देखो उनका एक पॉवर्टी इंडेक्स है कि गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब वो एप्लीकेंट जो है वो उस पर क्वालिफाई नहीं कर रहा। आपकी पॉवर्टी इंडेक्स गुर्बत से नीचे जो है वो नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है, तो इसलिए आप इनएलिजिबल हो गए। अब ऐसी कोई फ्यूचर स्कीम्स आई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि जिस पे वो देखें कि अच्छा इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स को कैसे एलिजिबल करना है। वो अगर स्कोर हाई करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया तो फिर उसमें आप आ जाएंगे। लेकिन ये एक तकनीकी निज़ाम है बैक एंड पे, ताकि जो हकदार है उसी को पेमेंट मिले BISP की। तो आप लेट्स से कि वो ये कहते हैं कि आपका स्कोर मेरे ख्याल में वो 27 है कि कितना स्कोर है, उससे नीचे वालों को मिलेगा। तो अगर आपका 29 या 30 आ रहा है तो आप उनके कागजात में गरीब नहीं है। तो ये वजह ठीक है। ओके थैंक यू। तो कमेंट्स की तरफ जाते हैं। खालिद जावेद साहब ने लिखा है कि ज़िला साहिवाल के शहर कसवाल में नादरा दफ्तर के क़याम का मसला काफ़ी पुराना है, हल फरमाएं। तो अब बात यह कि DG नादरा मुल्तान भी सुन रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में मौजूद हैं, और कसवाल शहर की असेसमेंट करें ज़रा और रिपोर्ट पेश करें। अगर वहाँ सेंटर बनता है, देखें एक सेंटर तो वहाँ है। अभी हमारी पॉलिसी है कि जहाँ भी एक भी सेंटर है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। हाँ हो सकता है वो सेंटर नाकाफ़ी हो, उसके लिए
متبادل نظام یہ ہے کہ اس سینٹر کے ساتھ ایک موبائل وین لگا دی جائے یا اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر لیا جائے، لیکن ہم جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ان تحصیلوں میں جہاں ایک آفس بھی نہیں ہے، تو وہ جب ہم کر لیں گے تمام تحصیلوں میں، پھر ایسے آفیسز کی طرف آئیں گے کہ جہاں بہت رش ہے. تب تک یہ اسیسمنٹ کمپلیٹ کر لیں گے. ڈی جی نادرا ملتان جو ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کروا لیں، تاکہ جیسے ہی ہم وہ ہر تحصیل میں قائم کر لیں دفتر اور واپس آئیں کہ ان دفتروں میں جہاں رش زیادہ ہے تو پھر وہاں ہم دفتر بنا سکتے ہیں. پھر کامران مسافر صاحب کا کامنٹ ہے ایک کہ کیا ایکسپائری سے 1 مہینہ پچھلے شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں پہلے؟ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکسپائر ہونے کے 1 ماہ پہلے کر سکتے ہیں. بالکل، ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کریں. آپ کسی بھی وقت اپنا شناختی کارڈ رینیو یا موڈیفائی کرا سکتے ہیں، اور وہ 1 ماہ پہلے اگر آپ کراتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور اچھا سوال ہے. ہم آپ کی وساطت سے سب کو بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایکسپائر ہو جائے تو پھر آپ آئیں اور آپ کہیں مجھے تو ٹریول کرنا ہے، مجھے عمرے پہ جانا ہے، مجھے ایڈمیشن لینا ہے، مجھے ملازمت لینی ہے. تو آج کی اس لائیو فیس بک ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ سب کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ آپ اپنا اپنا شناختی کارڈ پہ تاریخ وہ جو تنسیخ ہے وہ چیک کریں. اگر وہ ایکسپائر ہونے والا ہے 1-2 ماہ میں تو آپ ابھی سے اپلائی کر دیں تاکہ بعد میں کوئی دقت نہ ہو. ٹھیک ہے کامران صاحب، آپ کے سوال کا میں جواب دے دیا ہوپ فلی. اگر نہیں تو آپ کامنٹ لکھیں اگر اس پہ کوئی سپلیمنٹری کوسچن ہے تو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے شہریوں کے لیے ایک لائیو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم رکھا ہے. اس کو CCMS کہتے ہیں، سینٹرلائز سٹیزن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم. تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں درخواست اور شکایت کر سکتے ہیں اور اپنے پرابلم ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فوراً ہی ایک کمپلینٹ ID ملے گا جس کو آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں. تو میں ان کو اکاؤنٹیبل بناتا ہوں کہ کتنی کمپلینٹس جو ہیں وہ ریزالو ٹائم پہ ہوئی ہیں. ہم 48 آورز میں ان کو ریزالو کرتے ہیں عموماً، اور اس وقت جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ تقریباً 92 پوائنٹ سم تھنگ ہے. 93% جو ہے کمپلینٹس وہ ٹائم پہ ریزالو ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو سوال ہیں ان کی طرف ہم جاتے ہیں. کچھ بھرتیوں سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب 7 سال کے بعد میں آیا تو میں نے ایک ایسا نظام پایا کہ جس میں اشرافیہ اور بااثر افراد جو ہے ان کی بہت سفارشات چلتی تھی. اس کو میں نے ختم کیا اور میں نے ایک جسٹ ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن اور میرٹ بیس سسٹم بنایا. اس میں یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ آن لائن کر دیا. آپ اپلائی کریں گے، آن لائن ہی ٹیسٹ ہوگا، جو میرٹ پہ آئے گا وہ سلیکٹ ہو جائے گا. جی ایک نئی کال آئی ہے. نوید صاحب میرے خیال میں بول رہے ہیں. جی سر. آپ کا کالر ID آ رہا ہے. اچھا ہاں جی بتائیں نوید صاحب، کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ سر سمندری سے ابھی آپ سے بات ہوئی تھی، وہ دوبارہ ان کی آپ کے آفس سے کال آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کروانا ہے. بتائیں. سر وہ میرا بے فام تھا. آپ کا اپنا بے فام تھا یا بیٹی کا تھا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل. تو اس سلسلے میں تھا کہ میری جو عائشہ نور ہے وہ میری بیٹی نہیں ہے، میری اور اسما کمل بھی میری وائف نہیں ہے. وہ تو نام چینج ہو گئے تھے. اچھا نہیں لیکن وہ تو ٹھیک ہے، نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے سسٹم میں تو ہے. پھر اب اس کو کیسے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ نام چینج ہو گیا؟ جی سر نام چینج ہو گیا ہے. اسما کمل میری وائف نہیں ہے، عائشہ نور بھی میری بیٹی نہیں ہے. میری بیٹی کا نام ہے عائد فاطمہ. نہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کسی نے ریکارڈ غلط کیا ہے یا آپ کی غلطی تھی یا آپ نے نام چینج کیا ہے؟ سر میں نے کوئی نہیں، میں تو صرف نادرا کے آفس گیا تھا.
मुझे नहीं पता भी ये क्या हुआ है, कैसे चेंज हो गया है इसका। उन्होंने मुझसे एक हलफनामा भी लिखवाया था, वो मैंने हलफनामा भी उन्हें लिख के दे दिया था। अच्छा और ठीक है। हमारे नंबरदार की उन्होंने तस्दीक मांगी थी, वो भी करवा दी। गवाह मांगे थे, वो भी हमने करवा दिए। यानी कि सारा प्रोसीजर हो गया है, ठीक है। और अभी वो कह रहे हैं कि 8 दिन बाद आए ना, 3 दिन बाद आए ना, और मेरा टोकन भी लग गया है दोबारा नहीं, के लिए 29 अप्लाई को के लिए। 29 जुलाई को आपकी अपॉइंटमेंट करा रहे हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट के बगैर चले जाएं, क्योंकि मैं इसको इन्वेस्टिगेट ठीक है भी सर। करूंगा कि किसकी कंप्लेंट थी, किसकी गलती थी। सॉरी, कंप्लेंट तो आप कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे अगर नादरा के एम्प्लॉय की गलती हुई, ठीक है। और अगर आपने तस्दीक ठीक है करानी है तो कोई नहीं, आप करा लें। जो उनके डॉक्यूमेंट के प्रूफ लेके आए कि उनका नाम असली क्या है, ठीक है। 29 सर। जुलाई कल की बात, कल आपने आना है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अब देखें, जो ये कॉलर थे, जब आइडेंटिटी क्रीडेंशियल्स हमें ख्वाब नहीं आती कि आपका नाम क्या है, हमें ये नहीं पता कि कब पैदा हुए। अमूमन पाकिस्तान का कानून है कि जब बच्चा पैदा हो तो 45 दिन में रजिस्टर कराना है, वालदैन की जिम्मेदारी है। बच्चा तो बच्चा है, लेकिन वालदैन वेट करते हैं। मतलब कोई 20-25 साल के बाद आते हैं और वो बंदा आता है जब जवान हो जाता है और वो कहता है मुझे लाइन में ना लगना पड़े, एसी नहीं चल रहा, टोकन क्यों देते हैं। और जब उसकी बारी आती है, जब उससे सवाल पूछते हैं तो वो कहता है मुझसे सवाल भी अजीब अजीब करते हैं। मसलन आप खुद सोचें कि एक बाहर के मुल्क में आप जाएं और आप कहें कि मैं 20-25 साल पहले पैदा हुआ था, वालदा की डेथ होगी, वालिद जो है वो आ नहीं सके, और ये आप मेरी बात मान लें और मुझे कार्ड दे दें। इट डजंट मेक सेंस। ये आइडेंटिटी की अथॉरिटी है, तो इसलिए अपने क्रीडेंशियल्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम सही रिकॉर्ड कराया करें। हमारे भी एम्प्लॉइज अगर कोई गलती करते हैं तो हम उनको पेनलाइज करेंगे। ऐसे तो केसेस मुझे चाहिए ताकि इनको फारिग करें हेलो, अगर हमारी गलती है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मजहर बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मजहर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं कंबर से बात कर रहा हूँ। जी मजहर, क्या आपका कंबर ये लड़काना वाली साइड पे है ना? जी लड़का नाम। अच्छा, तो क्या इशू है? बेनज़ीर सर्वे कराया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए नादरा दस्तक पे। उसके लिए हमने आपसे टाइम जो देखा तो हमने कहा कि सर से पूछ लें कि हम बहुत गरीब हैं। नहीं, आपके कार्ड के साथ तो मजहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिस्टम में देख लेते हैं कि आपको ये रिजेक्ट क्यों हुई है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए प्रोग्राम के लिए आप नई, आपकी वाइफ जो हैं शाहजान, आपकी वाइफ है? हाँ जी सर, बिल्कुल। शाहजान बीबी नहीं एलिजिबल ना BISP के लिए। वही है कि वो नहीं, उस गुर्बत के मयार पे नहीं पूरा उतरती, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब अगर कोई नई स्कीम आती है जिसमें आप एलिजिबल हैं तो तब होगा, क्योंकि ये सारा डिजिटाइज हमने कर दिया है ताकि हकदार को हक मिले। नहीं, इसमें स्कोर ज्यादा है तो उसका हल नहीं है। उसका हल कैसे कर सकता हूँ मैं? स्कोर लो तो नहीं कर सकता ना, ऑटोमेटेड सिस्टम है। नहीं, इसकी कोई वजह होगी, कोई वगैरह होगा तो आप बता सकते हैं या क्या? मैं बताता हूँ ना कि वो जो स्कोर कैलकुलेट होता है 100 सवालात पे। अच्छा, वो 100 सवालात के का पूरा डेटाबेस पर बंदा बना है। अब तो शहजान बीबी का भी वो बना होगा कि भाई फ्रिज है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में कोई और मतलब जो डिफरेंट चीज़ें हैं, पंखे हैं, बिजली का बिल इतना आता है, पासपोर्ट पे ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया, और कोई ना कोई डायमेंशन हिट की होगी, तो जिसकी वजह से वो उस पॉवर्टी स्कोर पे आप पूरे नहीं उतरे होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बोल रहे हैं? सर जी सर, अरशद नाम है मेरा, एक्स एम्प्लॉय नादरा हूँ। और जी अरशद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर यूके से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी अरशद। अरे सर, मैं एक्स एम्प्लॉय नादरा रहा हूँ, तो इसमें अब फैमिली में कोई भी इशू आता है तो सारे मेरे पास आ जाते हैं कि यार इसका हल निकाल दो। हाँ सही तो
लेकिन आपसे जब आप पाकिस्तान से बाहर से तो आपसे ट्विटर पे रब्ता रहा मेरा, और कभी कभी वहाँ पे बात होती रही आपसे। अच्छा सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशी हुई कि नादरा को आप कहाँ से कहाँ तक ले आए, और रियली अप्रिशिएटेड कि हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा निज़ाम आया है जिसकी वजह से हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि यार हमारा मुल्क भी किसी से पीछे नहीं है, और उम्मीद है, दुआएं हैं आपके लिए कि आप मजीद नादरा को तरक्की बख्शें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये टीम वर्क है, ये सारी जो टीम यहाँ बैठी है और आप जैसे लोग जो फाउंडेशन बना के गए थे। अच्छा सर, ऐसा है कि एक क्वेश्चन जो एक मैंने ट्रैकिंग नंबर दिया है पहले, मोस्टली यूके में बहुत सी ऐसी औरतें बैठी हैं जो पाकिस्तान से शादियां करके लोग तो यहाँ ले आते हैं उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जिन्होंने अपना नादरा कार्ड कभी चेंज नहीं करवाया होता शादी के बाद। उनकी ज़हन में ये होता है कि बीवी ने कार्ड चेंज करवा दिया, मर्द को करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब एक सेम इशू मैंने हाईलाइट किया आपकी टीम को। एक औरत है, मेरी जानने वाली है, फैमिली की है, उनका इशू ये है कि वो उन्होंने बच्चे का कार्ड अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद अब वो नादरा उनको कह रही है कि जो बच्चा है उसका वालिद जो है वो कार्ड अपडेटेड नहीं है। अब उसने तफसील से लिख के महविश अफजल साहिबा को भेजा कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ है ही नहीं है। अब मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है, उसने कभी बच्चे से मिला ही नहीं। मेरा कार्ड जो है वो अपडेटेड है शादी के बाद हस्बैंड के नाम से, बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है और हस्बैंड का नाम भी लिखा हुआ है। नहीं, शुक्रिया आपका ये इशू हाईलाइट करने का। ये बीबीसी ने मुझ पे स्टोरी भी की है। मैंने आते पॉलिसी ये मार्च में चेंज की है सिंगल मदर की, मार्च में की है, और वो अब इम्प्लीमेंटेड है। ये उस पॉलिसी के तहत ये कार्ड वैसे ही प्रोसेस हो जाना चाहिए था। नाइकॉप ऑफ माइनर विल बी इशूड वंस मैरिटल स्टेटस ऑफ फादर मदर इज अपडेटेड। अब वो कोई बात नहीं फादर का ना हो, फादर ओब्लिग मदर, मतलब जैसे सिंगल मदर हैं वैसे कुछ बेचारे सिंगल फादर्स भी हैं ना, तो वो पॉलिसी हमने फादर्स के लिए भी रखी है कि यार चलो उसके साथ बच्चा रह रहा है तो वो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है अगर कोई तलाक हो। तो अब वो उसमें सिस्टम में ये बताना है कि ये TID जो आपने दिया था ना, तो हमारे पास आ रही है वो खातून, तो उनका हम उसमें कर लेते हैं प्रोसेस, नाइकॉप उसका प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ उनको ये बताना है कि भाई हमारे सिस्टम में डाइवोर्स नहीं आ रही ना, है ना, ऐसे ही एक्चुअली वो मतलब सर डाइवोर्स इसलिए वो नहीं करवा रही अपने आप। अच्छा, सेपरेटेड है। हाँ, वो उन मुल्कों में जरूर प्रॉपर डाइवोर्स तो नहीं भी होती, सेपरेशन। एक चीज अगर आप नेक्स्ट आपकी SOP पॉलिसी बने तो उसमें एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। जी देखिए, बहुत सी होते हैं जब पाकिस्तान से यहाँ यूके में एंटर होती है उनके पास वीजे नहीं होते। अगर वो अपने स्टेटस को डाइवोर्स से सेपरेटेड कर लें रिकॉर्ड में, तो उनका नाम पासपोर्ट पे चेंज हो जाता है और फिर इन कंट्रीज में उनको वीजे नहीं देते। अच्छा, तो अब ये बड़ा इशू है। अच्छा, इसमें क्योंकि कस्टडी का इशू होता है ना, हम ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ उनकी रिपोर्टिंग पे हम कहें कि भाई नहीं है, फिर फादर जो है तो वन ऑफ द पेरेंट्स को जो है वो लाजमी वन ऑफ द पेरेंट्स, हाँ, तो बस फिर तो प्रोसेस हो जाएगा उस पॉलिसी के तहत कि सिंगल मदर का बच्चा है। जी, कर लेते। थैंक यू सर। अच्छा सर, दूसरा इशू एक और है कि हमारी फैमिली में 2 कार्ड, वो मैंने ऑब्वियसली उन्होंने कहा था कि ट्रैकिंग नंबर में आपकी टीम को लिखवाई थी, दूसरा मैं आपको अगर आपकी टीम साथ है तो मैं लिखवा देता हूँ जल्दी। इशू ये है कि बाप के पास 2 कार्ड थे, वो मेरे घर का मसला है। मेरे अंकल के पास 2 कार्ड थे, नादरा ने उनको टुक मार किया, एक कार्ड कैंसिल करवाया, दूसरा उन्होंने रख लिया। बर्मिंघम ऐसे ही कार्ड प्रोसेस हुआ। अब बच्चों ने जब कार्ड मॉडिफिकेशन के अप्लाई किए तो ऑब्वियसली पहला नंबर तो सिस्टम में वो खत्म हो चुका है। अब दूसरा नंबर सिस्टम में जब डालते हैं तो वो आपकी टीम कहती है नहीं जी ये फुल नेम चेंज है। अब हमने उनको एफिडेविट भी प्रोवाइड किया, हमने उनको नादरा कार्ड की कॉपी भी प्रोवाइड की, और जो बर्मिंघम से जो भी प्रोसेस हो वो पूरा डेटा भी उनको भेजा, लेकिन उन्होंने एक बहन का कर दिया, दूसरा को वो नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए ये TID इनको लिखवा दें, ट्रैकिंग ID, तो इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी खुशी होती है। अभी मेरा स्टाफ आपको कांटेक्ट करता है ताकि वो TID ले लें। ठीक, और अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे इससे पहले? एक कमेंट मौला बख्श जमाली का नजर आ रहा है। मौला बख्श जमाली कह रहे हैं
کہ سر کیا ایکسپائری سے نہیں افغانی کارڈ پلیز ٹیک ایکشن اینڈ بلاک افغانی کارڈز. ہم کیا آ رہے ہیں جی, ہمیں ثبوت تو ملے اور ہمیں کچھ نہ کچھ ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ شیزوفرینک ایٹیچیوڈ نہیں ہے نادرا کا. ہم لوگ بھی باہر رہے ہیں اور وہاں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جناب فلانا یہ باہر سے آیا ہوا ہے اور یہ کسی کو تعصب کی بنیاد پہ ہم کسی کا کارڈ بلاک نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے نان نیشنل کا, ہم اس کو پوری طرح کے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں دین وی ٹیک ایکشن اکارڈنگلی. تو یہ کہنا کہ ہم ایسا وہ کسی کا کر ہی نہیں رہے یہ بھی غلط ہے. 1 سال میں نے 207 انکوائری کی ہیں اور 100 سے زیادہ سٹاف کو سسپینڈ کیا 1 سال میں 100 سے زیادہ. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کا نام کیا ہے جی؟ مطیع الرحمان جی. مطیع الرحمان صاحب, اچھا ٹھیک ہے جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جھاگڑیاں ڈسٹرکٹ سرگودا سے. سرگودا سے, اچھا ہاں جی بتائیں کیا ایشو ہمارا جی بتائیں. سر ہمارا ایک یہ ایشو ہے, ہمارے جھاگڑیاں شہر کے اندر جو نادرا آفس ہے نا اس کی اپنی بلڈنگ نہیں ہے جی. یہ رینٹ پہ بلڈنگ ہے. ایسا ہی ہے جہاں ہمارے پاس اتنے وہ کیپٹل نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم اپنی بلڈنگز بنائیں, تو ہم حکومت سے کہتے رہتے ہیں کہ حکومت کی لینڈ ہمیں مل جائے تو ہم بنا لیں. حکومت سے یہ ایک بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ہے نادرا کا کہ ابھی تک ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے. حکومت کے بجٹ میں نادرا کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہوتا. ہم خود ہی انٹرنیشنل پروجیکٹس کرتے ہیں اور پھر سبسڈی دیتے ہیں اپنے عوام کو اس کے ریونیو سے, تو یا نیشنل پروجیکٹس کرتے ہیں. تو اس پہ جتنا ہم کر سکتے ہیں, اگر نہیں اس علاقے میں کوئی حکومت کی زمین یا ہمارے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں تو ہم رینٹ کر کے آفس کھول لیتے ہیں. تو اس لیے رینٹڈ ہوگا. نادرا از آلریڈی ورکنگ آن گریٹسٹ بلڈنگس کہ ہم تاکہ اون کر سکیں. فیز وائز ہم کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی نا کافی اراضی پڑی ہے, تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی جگہ. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ہے نا ہمارا جو ہے نا ادھر یہ جو نادرا آفس چاویاں والا ہے, ہاں جی. اس کے اندر سر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا ٹوکن وغیرہ فارم وغیرہ کے لیے لگائے جاتے ہیں جی. سر فرسٹ ٹوکن 50 روپے والا ہوتا ہے تقریباً. تو غریب لوگ ہوتے ہیں ادھر کے, تو وہ جاتے ہی نا 500 روپے والا ٹوکن لگا دیتے ہیں. مطلب کہ پوچھتے نہیں ہے کہ آپ نے نارمل ٹوکن لگوانا ہے یا بڑا لگوانا ہے. تو یہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, جب ٹوکن لگ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے ایشو بن جاتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں یا لوکل یونین سر نادرا آفس چاویاں والے سی آر سی کا. ہاں وہ تو 2 آپشن ہے نا. تو ایپلیکینٹ سے پوچھنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل والا لینا ہے یا ارجنٹ والا لینا ہے. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, پوچھتے نہیں ہیں اور اس کو وہ دے دیتے ہیں ارجنٹ والا, یہ آپ کا کہنا ہے. ہاں نہیں, یہ تو جائز کمپلین ہے یار, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس آفس میں ہو رہا ہے, یہ جو کون سا والا آپ بتا رہے ہیں سرگودا میں ڈسٹرکٹ سرگودا میں. بریگیڈیئر صاحب یہ ذرا دیکھیں, ہم نے نوٹ کر لیا, بہت بہت شکریہ, ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا. یہی فائدہ ہے. دوسرے ہمارے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں نا, آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں جی. آئی ڈی کارڈ کا بھی سر یہی سین ہے, کیونکہ فرسٹ کارڈ جو ہوتا ہے سر وہ فری والا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور جی اس کے بعد باقی جو ہے نارمل 300 اور 750 روپے والا. تو یہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں سر, انہیں کائنڈلی کوئی مطلب کیا ایڈوائز کر دیں یہ جو بھی ہے, تاکہ یہاں سے سر جو ہے نا بیک ورڈ ایریا یہ بن جاتا ہے. لوگ بڑے بیچارے غریب لوگ پریشان ہوتے ہیں جب اچانک مطلب کہ ایک بندہ جاتا ہے کہ فری میں ٹوکن لگنا اور آگے سے 750. نہیں وہ جو ہے ہم یہ آپ کی وساطت سے سب کو بتا رہے ہیں کہ پہلا کارڈ زندگی میں وہ فری ہے. جو ٹرانسجینڈرز ہیں کمیونٹی ہے اس کے لیے فری کارڈ ہے ہمارا. اور جو کون سے معذور افراد کے لیے بھی کارڈ جو ہے ہمارا فری ہے. تو اس پہ اگر کوئی چارج کرے گا نا تو ہم اس کو آئی ڈونٹ ہیو ٹالرنس, وی ول جسٹ فائر دوز پیپل.
बहुत मुलाजमत की कमी है, तो हम नए लोग ले आएंगे अगर हमारे SOP और पॉलिसी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि अब हम हर जगह ये हर सेंटर पे लगा भी रहे हैं लिख के, ताकि जो लोग आए पढ़े लिखे हों वो पढ़ें और वो कहें कि मैंने इस कैटेगरी में अप्लाई करना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी। तीसरा सर ये बात है कि ये जो आजकल वो कार्ड वाला सिस्टम चला हुआ है, सेफ कार्ड वाला, वो तकरीबन जाविया का नहीं हर जगह पे इशू शायद आ रहा होगा, जो भी बैकवर्ड एरिया है। अक्सर लोगों ने ना अपने कार्ड वगैरह, जो शादीशुदा लोग हैं, उन्होंने अपने मैरिज वाले कार्ड नहीं बनवाए हुए। कौन सा कार्ड है ये? हैं? उसके लिए सर सेहत कार्ड, अगर आपको नहीं। सेहत कार्ड के लिए वो मांगते हैं ना कि आपका अगर कोई बंदा जाता है डिलीवरी के लिए तो वो कहते हैं कि आपका शादी के बाद वाला कार्ड। हाँ जी, वो अपडेट नहीं करवाते। देखिए वो उसके पीछे एक बैक एंड सिस्टम है ना, तो आपको अपडेट तो कराना चाहिए रिकॉर्ड। जी सर, वो मैं कह रहा हूँ। वो उसके लिए सर अगर एक बंदे ने बिल्कुल इसी माह में नया कार्ड बनवाया है तो अब उसको अपडेट के लिए नया कार्ड बनवाना पड़ेगा, या कि आपको ऐसा सिस्टम बना देना सर जिससे कि सिर्फ वही सिर्फ अपडेट हो जाए, वो अपना जो है निकाह नामा वगैरह जमा करवा दें। नहीं, वो क्योंकि आइडेंटिटी क्रेडेंशियल चेंज होते हैं ना, आप उस कार्ड पे लिखा हुआ है कि आप सिंगल हैं, उस कार्ड पे मतलब अपना वो लास्ट नेम भी गलत, स्टेटस बंदा अपडेट करवा दे। नहीं तो जो आपके डेटाबेस में स्टेटस है ना, वही कार्ड के फ्रंट और बैक पे होना चाहिए। तो अगर उससे ममासलत नहीं होगी तो वो हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि भाई यार ये तो आपका आइडेंटिटी क्रेडेंशियल ठीक नहीं है, तो वो तो करवाना पड़ेगा ना। देखिए आपने एक बेनिफिट लेना है गवर्नमेंट से, और बेनिफिट के लिए जो क्राइटेरिया उसको भी आप पूरा नहीं करना चाह रहे, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको सर्विस नहीं मिलेगी। इस कार्ड के ऊपर जितनी इंटाइटलमेंट्स हैं वो तभी मिलेंगी जब रिकॉर्ड दुरुस्त सिर्फ बैक एंड पे नहीं होगा, मख्फी तौर पे नहीं होगा, बल्कि वाज़े तौर पे भी सामने विजुअल इंस्पेक्शन से भी वो असूलन की तरह ऐसे ही बनता है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग पुअर लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से बनवाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इधर जाविया में ये लोग ऐसे करते हैं कि 7.5 वाला ड्रेस टोकन लगा देते हैं। नहीं वो तो मामला हल हो गया ना, कि वो तो हम आपकी शिकायत मौसूल होगी, उस पर एक्शन लेंगे कि नॉर्मल की कैटेगरी का नॉर्मल ही लेंगे। लेकिन यह है कि इस पे हम कोई वो नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ जी, इसके अलावा अफान चौधरी साहब का एक कमेंट था कि मेरे वालिद साहब मुल्क से बाहर होते हैं, मेरी वालदा वफात पा चुकी हैं और फैमिली मेंबर और कोई और फैमिली मेंबर नहीं है, कार्ड कैसे बनाऊं? तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि फादर CNIC या नाइकॉप होना चाहिए और अटेस्टेशन होनी चाहिए फॉर्म की, और कोई डॉक्यूमेंट बर्थ डोमिसाइल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो तो वो आप बना देंगे आपका कार्ड। जी, एक कॉल आई है। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? साजिद अली बोल रहा हूँ सर। साजिद अली कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से बोल रहा हूँ। जी साजिद, तो बस मेरा मसला ये था कि मेरा जो ID कार्ड है इसमें एक जो सज्जाद अहमद नाम का बंदा है ना, वो रजिस्टर है सर। तो वो सर मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, वो निकल नहीं रहा। मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं उसको निकालने के लिए। इंट्रूडर है बेसिकली। हाँ अच्छा, जी, वो गैर जानबदार है, मेरी फैमिली का ही बंदा नहीं है और वो मेरे फैमिली में ऐड है। तो काइंडली सर उससे निकालना है, मेहरबानी करके वो निकल जाए तो मैं जरा इजी हो जाऊँ। नहीं आपको इजी करेंगे, लेकिन वो ये ऐड कैसे हो गया भाई आपकी फैमिली में? सर ये तो मुझे नहीं पता था। मेरा पहला जो कार्ड था वो तकरीबन एक्सपायर हुआ था, तो मैं जो अपना रिन्यू कार्ड दोबारा बनवाने गया था नादरा ऑफिस। ठीक है, तो उन्होंने जब कहा कि ये तो बंदा एक ऐड है आपके नाम पे, सज्जाद अहमद, वो आपकी फैमिली में ऐड है, इसको काबी करवाएं। तो मैंने काफी एग्जाम पेपर भी लिखे और उन्होंने कहा कि ये नहीं वो तो आपका हक है। चलें, अब वो इस बात को तो हम तहकीक कर लेंगे कि हुआ कैसे, और कोई रिस्पॉन्सिबल है नादरा में से तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। लेकिन आइडेंटिफाई हो गया है, तो अब 1 अगस्त की आपकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ननकाना साहब लाहौर वाला जो।
यकम अगस्त को आप आ जाओ और ये इसको रिमूव करेंगे, वो तो आपका हक है। बस ठीक है, आप बाकी कागजात जमा करा दिए थे, नहीं तो साथ ले आना एफिडेविट जो होता है ना, सर बाकी साथ क्या लेके आना? एफिडेविट लेके आना ना कि ये मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, मतलब हम रिमूव कर दें और कल आप आ जाओ या कोई और फैमिली मेंबर आ जाए कि भाई ये तो था, तो इसलिए हमने आपसे एफिडेविट लेके तो स्कैन करके आपके रिकॉर्ड के साथ अटैच रहेगा ताकि वो दोबारा ना किसी तरीके से ऐड हो सके, समझे हो ना? ये मतलूबा बंदा है सर, ननकाना जाना है मैंने, ये सज्जाद अहमद, ये बस इसकी ठीक। तो आने की जरूरत नहीं है। किसकी नहीं, इसके आने की जरूरत नहीं है ना, रिकॉर्ड तो आपका है। जी जी बिल्कुल। तो बस तो आप आ जाओ, एक एफिडेविट ले आओ और यकम अगस्त को आ जाओ, हम आपकी अपॉइंटमेंट करा रहे हैं ननकाना साहब, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। जी, रिकॉर्ड की दुरुस्ती जो है ना आपकी बहुत ज़रूरी है। हमने मेरे ख्याल में अब 6 माह तो हो गए, 6 माह से ज़्यादा एक सर्विस लॉन्च की थी, तस्दीको तजदीद कहते हैं, कि 8009 पे आप अपना आईडी कार्ड डालेंगे, आपको फैमिली ट्री मिल जाएगा। अब फैमिली ट्री जब मिलेगा तो उसमें अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर इंक्लूडेड है कि जो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, तो आपने रिपोर्ट करना है और आप उसको रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपको इंटाइटलमेंट्स हैं, आपके प्रिविलेजेस हैं, और फिर बाद में जायदाद की तकसीम भी ऐसे ही होनी है, क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट का प्रोडक्ट अगर आप यूटिलाइज करते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के नए आईडी कार्ड बन रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि ये सर्विस है। जब आपको नए आईडी कार्ड रिन्यू कराया या नया बनवाया है, तो काइंडली जो पैकेट आपको आएगा उस पे जो हिदायत दी हुई हैं उसके तहत आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक सिस्टम है जिससे हमारा डेटा की तस्हीह होती जा रही है। अब जो QTTC का अब चेंज हो गया कोड, ये सेम है ना 8009, तो इससे हमें 29,000, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में 5% जितने भी डेटाबेसेस हैं सिटीजन के डेटाबेसेस, उसमें 5% एरर मार्जिन रेट होता है, हमारा 0.001% है। तो ये एक मतलब 13 करोड़ का डेटाबेस में से 29,000 ऐसे केसेस निकले जिनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और इसमें आप हमारी मदद फरमाएं, और जिनके नए कार्ड भी आ रहे हैं वो भी इस सर्विस को चेक करें। ये आपके लिए बेहतर है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त हो नादरा के पास। इसके अलावा हमारे पास सैयद हैदर अली कह रहे हैं कि अटेस्टेशन के प्रोसीजर को आसान कर दें, 17 ग्रेड के ऑफिसर से फॉर्म अटेस्ट कराना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, तो ये तो मैं कर चुका हूँ हैं ऑलरेडी। नादरा ने अटेस्टेशन की पॉलिसी को इंतहाई आसान बना दिया, मतलब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, अब तो 1 साल हो गया, कि आप अपने वालिद, वालदा, बहन, भाई, बीवी से प्रोसेसिंग के वक्त अटेस्टेशन करवा सकते हैं। और खूनी जो रिश्तेदार होता है, खूनी तो नहीं कहना चाहिए, रिश्तेदार मोहतरम है, तो जो ब्लड रिलेटिव है उसकी गैर मौजूदगी में 17 ग्रेड से टेस्ट करवाते हैं। अगर कोई ब्लड रिलेटिव है तो उसका बस अंगूठा को हमने रिकॉर्ड करना है, तो वही अटेस्टर बन जाएगा। जी, एक नई कॉल आई है, कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद शहरोज बात कर रहा हूँ। कहाँ से? फ्रांस से बात कर रहा हूँ। फ्रांस से। कम सवा? जी सवा अल्हम्दुलिल्लाह। सवा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सवात खैबियाँ? हाँ वे ओके, बताओ क्या है? बोझो क्या सवाल है शहरोज आपका? मैंने ना इधर से 1 साल पहले हो गया, मैंने आईडी कार्ड अप्लाई किया ना जी, तो वो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। जो जिसके पास मेरा केस है ना वो है मैडम महविश है। अच्छा, तो वो कोई जवाब नहीं ना आ रहा कोई भी, वो बस बोलता है कि वेरिफिकेशन में डाला होगा, वो कोई जवाब नहीं देते। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट सारे दिए थे?
صاحب سارے پیپر ان کے پاس ہیں بے فارم ہے، اور جو ہے سارے پیپر جو بھی ہے ماں باپ کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی سارا کچھ ان کو دیا تھا. اس کے ٹی آئی ڈی آپ کی ہم ڈال رہے ہیں، پھر میں چیک کرنے لگوں، پھر اب یہ نہ ہو کہ آپ کے ریکارڈ میں سے اب میں آپ کو لائیو فیس بک جا رہی ہے، آپ کا ریکارڈ میں نے ایکسیس کیا ہے. آپ نے جو برتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیا تھا نا شہروز، جی وہ فورجڈ ہے ایز پر کنسرن یونین کونسل سیکٹری. جب ہم نے ویریفائی کرایا تو یہ پرابلم جی آ رہا ہے. شاید میوش بھی شرما رہی ہو آپ کو بتانے میں، لیکن میں تو آپ کو بتا جی رہا ہوں کہ ایکچوئل جی ڈیٹ آف برتھ جو یونین کونسل میں ریکارڈڈ ہے نا اس کی، وہ کوئی اور ہے. جی ٹھیک ہے، اور آپ نے جو جی کی ہے وہ کوئی اور ہے. تو اب جی ہم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ڈیجیٹائز آرگنائزیشن، ہم بیک اینڈ پہ ویریفائی کرتے ہیں. اب میں پاکستان جی کی تمام یونین کونسل کو کنیکٹ کر رہا ہوں نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ، آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ ہو جائے گا. جی تو آپ کے لیے جی وہاں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب ریوائزڈ برتھ سرٹیفکیٹ بتاؤ، یا پھر یو مے اگین اپلائی پرووائڈنگ یو ایکسیپٹ کہ بھائی یہ ڈاکومنٹ جو ہے غلط تھا، تو صحیح جی ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں. جو ڈیٹ آف برتھ آپ نے بتائی ہے اس سے میچ نہیں کر رہا، اس وجہ سے میں جی آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی 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 اوکے، مرسی. اگلا آگے شہاب حسن کا ایک کوشچن ہے. خیبر پختونخوا میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آن لائن نہیں ہے، اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں. پچھلی کال میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہم آن لائن کنیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. ہم تو پورا کے پی کے کر چکے ہیں، کے پی کے کی تمام یونین کونسل کو ہم آن لائن لے آئے ہیں. تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا آپ کا پرابلم آ رہا ہے. ہاں جی، اگلی کال آ گئی جی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. سر میں کمیل عباس بات کر رہا ہوں. کمیل عباس، ہاں جی، کہاں سے؟ جی سر، کراچی سے بات کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے جی. تو کیا آپ کا ایشو ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کا ہے یا کیا؟ سر میری والدہ کا ایشو ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے. تو بتائیں کیا ایشو ہے؟ سر میری والدہ کا وہ کارڈ جو ہے ایکسپائر ہو چکا ہے. اچھا، پھر؟ تو سر وہ رینیو کروانے ہم گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مطلب والدہ کے ساتھ کوئی آئے جو انگوٹھا لگوائے. میری والدہ کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ہمارے ماموں ہے، کوئی بھی نہیں ہے ہمارا. تو پھر تو سر یہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں کیونکہ میری والدہ کا جو کارڈ ہے وہ والد صاحب نے بنوایا تھا اپنے نکاح نامے کے تھرو. ہاں، والد صاحب نے ڈائریکٹ اپنے نام پہ بنوایا تھا شادی کے بعد. تو یار تم تو ان کے بلڈ ریلیٹیو ہو نا، اللہ کے بندے. کمیل والدہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رشتہ دار لے کے آؤ، ایک طرف تم کہہ رہے ہو میری والدہ ہے، تو تم خود ان کی اٹیسٹیشن کر سکتے ہو. بھائی میں نے سر پالیسی آسان کر میں سر والدہ کے ساتھ پورا نادرا کراچی کا گھوم چکا ہوں سر. نہیں ان کو کرنا چاہیے. میں آپ کی اپوائنٹمنٹ کرا رہا ہوں کل کی. جی سر، کیونکہ میں سر پورا نادرا سر، کیونکہ میرے ایک پڑھائی پہ ایشو آ رہا ہے. میری ابھی عمر بھی نہیں ہو میں رہی ہے سمجھتا ہوں NIC یہ کی. تو ٹھیک ہے. پھر ایسے کرتے ہیں کہ میگا سینٹر وہ جو ڈی ایچ اے والا ہے نا کراچی کا، اس میں چلے جو ذیشان کو ہم کہہ رہے ہیں، ذیشان علی ہے، خان ہے ڈپٹی ڈائریکٹر. کل ہی وہ آپ کو اس کو ریزالو کر دے گا. اور آپ اللہ کے بندے آپ ہی رشتہ دار ہو اپنی والدہ کے، آپ ان کے بیٹے ہو، تو آپ جی پروسیس سر، کرا کیونکہ سکتے. میرے والد صاحب کا 2013 میں انتقال ہو چکا تھا. جی وہ سسٹم میں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں. تو وہ یہ ہو جائے گا. جی کل انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو. تھینک یو سر، تھینک یو سر، ذیشان سے پوائنٹ. تھینک یو سر. تھینک یو جی. نیکسٹ کال جی. کون سا بول رہے ہیں یا صاحبہ؟ جی جی سر، کون سا بول رہے ہیں؟ نام بتائیں گے آپ؟ نعیم خان. جی نعیم خان، کہاں سے؟ جی میں نے پہلے بھی کال کیا، آپ میں نے سب کچھ بتا دیا، دوبارہ پوچھنا تو پوچھ سکتا ہے. قلعہ سیف اللہ سے؟ جی سر. ہاں جی. تو کیا ایشو وہ تھا آپ کا؟ سر میں ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے 2001 میں ہم نے اپلائی کی ہے. ابھی تک وہ بلا کے ہم نے اس کے بعد قریباً بہت زیادہ پھر اپلائی کی ہے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا.
یہ کراچی سے قلعہ سیف اللہ سے ہے، تو ذیشان کون قلعہ سا؟ سیف اللہ جی سر. ڈی ایچ اے ذیشان تو نہیں ہے نا؟ یہ ہمارے سسٹم میں تو بھائی بہت ساری آپ کی ٹرانزیکشن آ رہی ہیں ایک کارڈ پہ، وہ بلاک ہو گیا اور وہ کنفرم ہو گیا کہ آپ ایلین ہیں، پھر اب ہم دوبارہ آپ کی ملتان میں کرا دیں، کدھر آپ کی زون لیا ہے نا آپ کا پروسیس پہلا ہاں وہ کوئٹہ ہے؟ سرور شہید میں آخری اپلائی جو ہم نے کی چوک سرور شہید سے کی ہے. ہاں تو یہ پھر کوئٹہ میں ہی آپ کو جانا پڑے گا، ہم میر عالم کو کہہ دیتے ہیں جو ڈی جی ہیں، تاکہ وہ سر جی ہم ہیں غریب لوگ، ہم ہیں خانہ بدوش لوگ، ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ہاں تو پھر دو کارڈ کیوں بناتے ہو یار؟ نہیں سر وہ تو ہم نے اس سے نہیں بنایا کہ چلو ہم بولے ہم جب بھی جاتے ہیں وہ نادرا والا بولتا ہے کہ اب دوبارہ اپلائی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہمیں کیا پتہ ہے، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے. اچھا چلو، اب وہ نہیں، اتنی بھی سادگی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم کہہ رہے کہ آپ وہ ٹھیک ہے ان پڑھ ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ کافی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کارڈ کو کس کام کے لیے یوز کرنا ہے، دوسرے کو کس کے لیے یوز کرنا ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایمنیسٹی دسمبر تک ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک ہی کارڈ رکھیں. اب آپ ان بدقسمت 30,000 34,000 لوگوں میں سے رہ گئے کہ جن کو یہ کام کرنا ہے، ورنہ قانون حرکت میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو کوئٹہ کے لیے آپ کی 2 اگست کی اپوائنٹمنٹ کرا رہے ہیں اور اس کو ریزالو کرا دیں، اگر جو جرمانہ ہے وہ بھر دیں اور پھر وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. عارف الیاس، کون اگلی کال؟ کیا نام آ رہا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر جی میرا ڈیٹ آف برتھ کا ایشو تھا جی. سر جی کون سا بول رہے ہیں؟ عارف، یہ جو نام آ رہا ہے جی آپ کا اوپر؟ عارف الیاس جی. اچھا ٹھیک ہے، کہاں سے؟ جی ضلع راجن پور جی، جنوبی پنجاب جی. ڈیٹ آف برتھ کا کیا ایشو آ رہا ہے؟ کتنا فرق ہے؟ 7 سال کا فرق ہے جی. میٹرک کی صنعت کے مطابق بنوانا تھا جی میں نے آئی ڈی اپنا. یار 1-2 سال کی تو غلطی ہو سکتی ہے، 7 سال آپ ایج کیسے، کیا ہو گیا وہ، مطلب ایج ڈفرینٹ ہے جی. وہ سسٹر کا بھی میرا بھی 3 منتھ کا فرق رکھا ہے جی. پہلے تو نادرا والوں نے جی، پھر میں نے میٹرک کی جی. اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر اب ایفیڈیوٹ دے دو. اور راجن پور پہ ہم وہ کون ہے، عتیق، اس کے ساتھ عتیق الرحمان کے ساتھ کل کی اپوائنٹمنٹ آپ کی کرا رہے ہیں. تو سر جی مہربانی یہ کریں ان جی، مجھے 9 نیچرل سال ایج ہو گئے ہیں. ڈفرنس تھا نا آپ کی بہن کے ساتھ، شائستہ بی بی کے ساتھ. ہاں جی 3 سال کا فرق ہو. ہاں تو یہ اس کو ہم کراتے ہیں پروسیس. کچھ ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی کیونکہ ہمیں پروف چاہیے ہوگا، ہم ایسے جی زبانی سر جی. لے کے آ جاؤ کل. ٹھیک ہے، مہربانی سر جی، بڑی عتیق مہربانی. بندے کا نام ہے، عتیق الرحمان، جس سے ملنا ہے راجن. ٹھیک ہے سر جی، وہ کال آ رہی ہے ان کی. اوکے تھینک یو. اوکے اللہ حافظ سر جی. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون طارق سا؟ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے سر. اللہ کا شکر ہے سر، آپ کی دعائیں. سر میں بالکل میں خیریت سے ہوں سر. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں سر. کون سا؟ میں محمد ابراہیم اور جاوید. جی محمد قاسم جی. سر یہ جو میرا فیملی ٹری ہے، اس میں جو ہے نا سر میں کافی دنوں سے جو ہے نا نادرا زونل بورڈ میں جا کے تنگ آ چکا ہوں. نہیں، ابراہیم جاوید کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں محمد ابراہیم اور جاوید. جی آپ کا کارڈ نہیں ہے، آپ کے کس، یہ کیا لگتے ہیں؟ جی میں چھوٹا بھائی ہوں، میرا کارڈ چھوٹا تو نہیں بھائی. بنانا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. پھر کیا ایشو ہے؟ سر یہ تقریباً 2 سال سے میں جا کے تنگ آ چکا ہوں. میرے جو والدہ ہے نا، ان کے کارڈ کلیئر ہو چکا ہے، اور میرے جو ابو الحسن ہے ان کا بھی آئی بی سی کلیئر ہو چکا ہے. اب میرے جو والد ہے اور میرا جو بھائی ہے جاوید، قاسم اور شائستہ، ان کا کلیئر نہیں ہو رہا. اور جب بھی جا رہا کوئی نہ کوئی ویریفیکیشن کر رہا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا انٹیلیجنس والے آئے تھے، انہوں نے بھی رپورٹ بنا کے لے کر گئے. رپورٹ میں سارا صحیح ہے. اس کے بعد جو ہمارا جو فیملی ہے نا، فیملی میں میرے والد کو جو پرانا جو کارڈ ہے وہ کسی اور نے استعمال کیے ہیں. اب وہ ڈیسائیڈ یہ نہیں کر پا رہا کہ جو ہے نا یہ اوریجنل ہے یہ لوکل ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ اوریجنل تمام ڈاکومنٹس ہیں، میں نے سارا سبمٹ بھی کروایا ہے. اور تمام چیزیں جو ہے نا میں نے جو ہے زونل بورڈ پر جا کے میں نے سارا رپورٹ بھی لکھوائی ہے. اب وہ ٹھیک ہے، جو ہے نا میں سمجھ گیا ہوں. یہ میں نے دیکھا آن لائن آپ کے
سسٹر بردر کا وہ کارڈ آ رہے ہیں، لیکن کل کی اپوائنٹمنٹ کرا دیتے ہیں آپ کی. اور ریجنل ہیڈ کوارٹر جو کراچی کا ہے وہ کرنل انیس کو کہیں کہ وہ اس کو پروسیس کرے اور دیکھ لے، ریکارڈ لے کے کل آ جاؤ آپ. ٹھیک ہے سر کہاں پر سر؟ RHO کراچی، جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے نا ہمارا کراچی کا. جی RHO کس کے پاس جانا سر؟ کرنل انیس ہیں، DG صاحب ہیں. کرنل انیس. انیس؟ جی ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. اچھا جی، اس کے بعد فیصل اسلام صاحب نے لکھا ہے کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے اور فیصل آپ نے وراثتی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. سو بینک ہم سے FRC مانگ رہے ہیں. FRC از فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، مگر FRC میں 2 بہنوں کے شناختی کارڈ ویریفائی نہیں ہو رہے. تو یہ تو ہوں گے تو تب جائیداد کی تقسیم ہوگی نا. دونوں بہنیں شادی شدہ اور بیرون ملک مقیم ہیں. برائے مہربانی رہنمائی کریں. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ اسی لیے ہم اس پوری فیس بک لائیو ٹرانسمیشن میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ریکارڈ کی درستگی کریں. ہم بھی ہیلپ کر رہے ہیں کہ 8009 سروس میں اپنا فیملی ٹری چیک کر لیں کہ بعد میں پرابلم نہ آئیں آپ کو. تو آپ سر دست اس کا یہی حل نکال سکتے ہیں کہ آپ کی جو دونوں بہنیں ان کو آن لائن اپلائی کرا لیتے ہیں. اس کا یہ لنک ہے www.id.nadra.gov.pk. ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں www.id.nadra.gov.pk. اس پہ جا کے وہ آن لائن اپلائی کریں گی اور ان کو کارڈ DHL ہوں گے ان کے باہر کے ایڈریس پہ اور وہ لنک ہو جائے گا فیملی ٹری. ان کو یہاں نہیں آنا پڑے گا. اسی لیے ہم ایسی ایپلیکیشن اور وہ ایپس بنا رہے ہیں موبائل کے ذریعے تاکہ وہ اپلائی کر سکیں اور ان کو دقت نہ ہو. تو یہ پہلے کرنا پڑے گا. آپ کو میں نے ویب سائٹ بتا دی. کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ ہمارے کال سینٹر پہ کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر کی کال آئی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یاور عباس بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی اچھا سر، میرے پھوپھی کا ایک مسئلہ ہے CNIC کا. کس کا؟ آپ کی پھوپھی کا؟ جی سر. جی یاور کیا ہے؟ سر میرا جو پھوپھی کا مسئلہ ہے یہ 2017 سے ابھی تک ہم لوگ ہر دن ہر ہفتے آ رہے جا رہے، کوئی سولوشن آؤٹ ہی نہیں ہو رہا اس کا. اچھا ہاں سر، تو ہم لوگ گئے تھے کمیٹی کے لیے 2-3 بار گئے، کمیٹی ہو گئی اور ہمیں RSO کوئٹہ سے وہ ٹوکن بھی دے دیے اور دوبارہ اپلوڈ کرنے کے لیے کہا ہے تو اپلوڈ بھی نہیں کر رہے اور ہمیں ایشو بھی نہیں بتا رہے کہ کیا ایشو ہے آگے، تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو ریزالو کر سکے. اگر ہماری طرف سے کوئی کرنی ہے ہم وہ پورا کر سکے، لیکن ہمیں وہاں پہ کوئی ایکسیس ہی نہیں ہو رہا ہے. تو سر یہ مہربانی اگر آپ دیکھ لیں ایک بار کہ مسئلہ کیا ہے تاکہ جو پرابلم ہے ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے اس کا. ٹھیک ہے پھر کل آپ کی وہ کرا دیتے ہیں. کل تک اس کا معاملہ سالو کریں گے. کل کی اپوائنٹمنٹ. ہاں سر ٹھیک ہے. کل چل کدھر ہو؟ کل جا سکتے ہو آپ؟ جی سر جس ٹائم اپوائنٹمنٹ آپ دے دیں گے ہم اسی حساب سے. کل 10:30 کا کر لیں. اس کا کوئٹہ میں جانا ہے آپ نے. آپ کو پتہ نا وہ اچھا آپ تو بار بار جا رہے ہو اس وقت. سر وہاں ہمارا کوئی بتائی نہیں ہو رہا ہے وہاں ہمارے نہیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں میر عالم کو DG کو کہ یہ ریزالو کرے. میرے خیال میں اس پہ ڈیٹیل آ رہی ہے. آپ کا کیس ریزالو بھی ہونے والا ہے نا. اچھا تو بس ایک وزٹ اور ہوگا. آخری جھٹکا میں نے دے دیا آج. اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. کتنے بجے کل جانا ہے؟ 10:30 صبح. اچھا سر ٹھیک ہے. نہیں ہوتا تو پھر کال سینٹر پہ کال کرنا تاکہ مجھے پتہ چلے. یہ اس کا ٹریک. ٹھیک ہے سر. اوکے ٹھیک. اچھا اب کامنٹس کی طرف آتے ہیں اور پھر اس جو فیس بک ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم
اس کے اختتام کی طرف بھی جائیں گے. سید امجد کاظمی ہیں جنہوں نے پی او سی کارڈ لیا تھا, پاکستان اوریجن کارڈ, اور اس کا سٹیٹس تبدیل کر کے اب انہوں نے اس میں ان کی شادی ہو گئی ہے, میرٹ کروانا ہے. تو یہ بھی آن لائن ہو جائے گا یار, اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. آن لائن کرو یا نیئرسٹ نادرا سینٹر جو وہاں ایمبیسی میں ادھر وزٹ کریں, ہو جائے گا. جی ایک اور کال آئی ہے. جی کون صاحب ہیں کالر؟ جی حبیب اللہ بات کر رہا ہوں. حبیب اللہ کہاں سے؟ کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی یہ میرے بہنوں کی کارڈ کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ ویریفیکیشن میں بھیج دیا تھا. ویریفیکیشن میں پھر کمیٹی ہوا تھا, بورڈ میں پیش ہوئے, ہم لوگ کاغذات وغیرہ سب جمع کرا دیے. ابھی تقریباً 3-4 مہینے ہو رہے, اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. نہیں یار, کاغذات پورے نہیں جمع کرائے نا. آپ کا کیس میں دیکھ رہا ہوں, اس میں تو آ رہا ہے کہ ان ویریفائڈ ہے آپ کا. وہ جو گراؤنڈ ویریفیکیشن کرتے ہیں, بورڈ ہوا تھا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. Board was conducted and referred the case to verifying agency due to non-provision of documents. کچھ ڈاکومنٹ اس میں سے ابھی بھی رہتے ہیں, وہ ریویو کر رہے ہیں. اب 3 اگست کی اپوائنٹمنٹ ہم کرا رہے ہیں RHO کوئٹہ. وہ ایک لسٹ بنا لو کہ وہ آپ سے کیا کاغذات مانگ رہے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اور KPK میں بھی اور بھی صوبوں میں ہمیں یہ کمپلین آ رہی ہے کہ جب ہم گراؤنڈ ویریفیکیشن کراتے ہیں یا سپاٹ چیک کراتے ہیں, جو انفارمیشن آپ نے دی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس سے میچ نہیں کرتے. تو اس لیے بار بار زحمت دیتے ہیں کہ آپ یہ ڈاکومنٹ لے آؤ, آپ وہ ڈاکومنٹ لے آؤ. تو آپ ایک لسٹ بنائیں گے, ہوپ فلی تو 3 اگست کو ریزالو ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا چیز چاہیے. وہ جب تک وہ نہیں ملے گی تو کیس کیسے پروسیس ہوگا. نہیں سر, بات یہ ہے نا. جی سنائیں. ایک دن ہم گئے تھے, بورڈ میں پیش ہوئے, انہوں نے انٹرویو لیا, سوالات کیے. اس کے بعد انہوں نے جو دستاویزات مانگے, کاغذات مانگے, وہی ہم نے لا کر جمع کرا دیا. اور میرے بہنوں کی جو تصویرات وغیرہ ہے وہ انہوں نے تصویر کھینچ لیا. انہوں نے کہا بس بیٹھو انتظار کرو. انتظار ہم ابھی تک کر رہے ہیں, ابھی تک کچھ وہ پتہ نہیں چل رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, یہ سسٹم میں ڈالا کریں گے. جو انہوں نے مانگے تھے اسٹامپ پیپر, بلیک فارم وغیرہ, یہ جو چیزیں مانگے تو ہم نے لا کر جمع کر دیے. ٹھیک ہے, چلو 3 اگست کو اب جانا لازمی ہے. 3 اگست 10:30 بجے ہاں کوئٹہ. وہ کیونکہ فیصلہ آپ کے سامنے کریں گے نا, ہوپ فلی ہو جائے گا. اپوائنٹمنٹ وہ لوگ بلائیں گے 3 اگست کو. میں نے یہاں سسٹم میں ہی ڈال دیا, وہ بھی بلائیں گے. یہ ابھی دیکھیں گے, آپ کو فون آ جائے گا. لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے میرے خیال ہے. ہاں تو سسٹم میں ڈال اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں, یہ تو اب وہ بتائیں گے. سسٹم میں نہیں آ رہا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ نان پروویژن آف ڈاکومنٹ, کچھ ڈاکومنٹ رہ گئے تھے. اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے رہ گئے ہیں, وہ بھی جمع کرا دینا. ٹھیک ہے, 3 اگست کو. ٹھیک اوکے. ہاں جی, اب ایک کامنٹ ہیبت خان کا ہے کوئٹہ سے کہ سر میں نادرا دفتر ریجنل ہیڈ آفس کوئٹہ میں فریش شناختی کارڈ پروسیس کرنے کی کوشش میں نے کی, مگر وہاں کے انچارج کا صحیح رویہ نہیں تھا. نوٹ کریں یہ ذرا, کوئٹہ کا فریش کون سا آفس تھا, جبکہ میں نے 1978 سے پہلے کے کاغذات دیے ہوئے تھے. تو ٹریکنگ ID بھی آپ نے لکھ دی ہے. ہم DG بلوچستان کو اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھنے کا کہہ رہے ہیں اور فوری حل مسئلہ کریں گے انشاءاللہ, فوری حل. جی کون صاحب؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, اسد اللہ میرا نام ہے سر. جی اسد. سر میرا ایک مسئلہ ہے سر, ہماری فیملی کا 2010 میں ایک مسئلہ ہوا تھا. میرے والد نے اپنا کارڈ رینیو کروایا تو تاحیات اس کا کارڈ نکلا. تو اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا کارڈ اپلائی کیا. اس کے بعد سر جب میں وہاں پہ اپنے کارڈ کے لیے گیا تو انہوں نے کہا آپ کے خاندان میں ایک لڑکی ہے جس کا وہ افغان سٹیزن کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کے خاندان میں جو ہے تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے سارا جو NIC وغیرہ ہے سب بلاک ہے. تو اس کے بعد سر ہم لوگ یہاں پہ کچہریوں کے یہ جو کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے ان کے چکر ہم لوگ کاٹ رہے ہیں.
لیکن سر کوئی ڈی سی آفس بھجوا رہا ہے, کوئی جو ہے واپس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ 79 کا ہے, 78 کا ہوگا تو کام چلے گا. تو سر 2010 سے سر سارا سلسلہ جو ہے رکا ہوا ہے. نام میری اپنی تعلیم جو ہے وہ سر رک گئی. ابھی بچے جوان ہو رہے ہیں, ان کی سر جو ہے تعلیم کا مسئلہ ہے. تو ہمیں سر کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ ہمارا ریکارڈ تو آپ کے سامنے ہوگا سر, ہمارے لیے کیا لائے عمل ہے, ہم لوگ کیا کریں. ہم بالکل سر کاروبار بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں, نہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سر. دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں نے افغان ریفیوجی کارڈ لے لیے تھے. اب وہ جب آپ افغانی کارڈ لے لیتے ہیں ایک بھی فیملی کا ممبر, تو وہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ساری فیملی افغانستان سے ہی آئی تھی. اب وہ تو نادرا نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا کہ بھئی آپ افغان کارڈ لے لیں گے. اب اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ نہیں بھائی آپ سے غلطی ہوئی تھی. حالانکہ وہ تو اسٹریٹ اوے اگر یہ ایسا کوئی ایویڈنس آ جائے, افغانستان کا ہو, بھلے فرانس کا ہو, جرمنی کا ہو, جن کے ساتھ ڈوئل سٹیزن شپ نہیں ہے, تو آپ کی سٹیزن شپ تو گئی. تو اس لیے اب اس کو ریزالو کرنے کے لیے DLC بنائی گئی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز ہیں. تو ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کوئٹہ میں جہاں ڈی سی بھی بیٹھتا ہے, باقی بھی لوگ بیٹھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ کے ٹائز ہیں, اور اس POR کارڈ جو افغان کارڈ بنا تھا اس سے پہلے کے ہیں, غلطی ہو گئی تھی, وہ ڈٹرمن کریں گے نا غلطی ہو گئی تھی. تو وہ اب اس کے لیے ہم دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو پروسیس کرو جلدی, کیونکہ یہ نادرا کی ایمبٹ سے نکل جاتا ہے کیس, ہماری حدود میں نہیں رہا. ہم نے یہ یاد رکھیں کہ کارڈ ان کو دینے جو پاکستانی ہے. اگر پاکستانی سٹیزن شپ میں کوئی خلل آ گیا تو وہ پھر گراؤنڈ کی ویریفیکیشن ایجنسیاں وہ کہیں گی کہ ہمارا جو ریسٹرکشن آ گئی, آپ مجاز نہیں ہے. تو یہ پورا تھا. وہ اب آپ کی جو سسٹر ہیں بی بی فارمینا, نہیں سر, یہ سسٹر ہماری نہیں ہے, یہ سر کہ پتہ نہیں ہمیں اچھا انٹروڈر آ گئے جو ہے ان کو, یہ انٹروڈر ہے سر. نہ کسی نے نہ میرے والد نے جو ہے ان کو ٹرم ویریفیکیشن کی ہے, نہ والدہ. اچھا تو پھر ایک اور بات سنو, اگر یہ آپ کے فیملی ممبر نہیں ہے نا, تو آپ کو بجائے اس کی کہ یہ POR کارڈ کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے کی بجائے آپ ان کو ریموو کراؤ فیملی ٹری سے, باقی سب پاکستانی ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا. جی سر, ایسے گائیڈ کرنا چاہیے تھا ان کو بھی آفس میں. سر میں آپ کو آپ یقین کریں, میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں سر, میرے ساتھ 2 بار گئے تھے. یہ جو ایئرپورٹ روڈ پہ نادرا کا آفس ہے سر, میں نے ٹوکن بھی کٹوایا تھا. رمضان میں گئے تھے, 5 بندوں کو سر انہوں نے چیک کیا تھا. اس کے بعد ہمیں کہا کہ آپ کل آ جائیں روزوں میں. تو سر ہم لوگ اس چیز کے لیے بالکل سیریس ہے کہ ان کو ہی ریموو کروا لیں. لیکن ابھی جب ہم جاتے ہیں نادرا آفس میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس ڈی سی آفس کیا ہے. ڈی سی آفس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو لڑکی ہے, آپ کے ثبوت جو ہے وہ 78 کے نہیں ہے, 79 کے ہے. تو آپ کا بات یہ ہے کہ وہ ہم اس کو انسٹرکٹ کرتے ہیں نا, اپنا جو DG ہے میر عالم کو, میر عالم یہ ریزالو کریں, اس کو نکالیں ان کی فیملی سے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیملی ممبر ہے ہی نہیں, تو ان کا ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا. یہ آسان طریقہ سر. آپ کائنڈلی آپ سر ایک چیز ویریفائی کر لیں, آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. DMC میں جانے کی ضرورت کسی نے بھی اگر ان کی ویریفیکیشن کی تھی یا کم ویریفیکیشن, تو سر بالکل ہمیں غیر پاکستانی قرار دیا جائے, مسئلہ ہی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, نہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت پڑے گی. تو ابھی ہم انسٹرکٹ کر رہے ہیں, اس کو بتا دیں کوئی دن. آپ کو ابھی کال کرتے ہیں کہ کس دن آنا ہے, ہم پہلے میر عالم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے سر, آپ ٹھیک, بہت مہربانی. تھینک یو. تھینک یو سر. جی ایک اور کال آ گئی. جی کون سا بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہو؟ سعید احمد جان بات کر رہا ہوں سر, کوئٹہ سے. جی سر ایک چیز پوچھنا تھا, میرے جو گھر والی ہے اس کا کارڈ نہیں بنا ہے. میں نے 2009 کو میرا شادی ہوئے. اچھا. اور میرے جو گھر والی کی ڈاکومنٹس ہے, اس کے والد کی جو ہے 601 والا شناخت کارڈ ہے, وہ بھی اس کا کاپی اس کے پاس ہے. اور اس کا جو ہے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جو 2009 میں میرے سالے نے بنایا تھا. ہاں تو یہ تو کافی ہیں ڈاکومنٹس, پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ دیکھیں کوئٹہ سے بہت جو ہے کمپلینٹس آ رہی ہیں.
یہ آپ کا جی، حق ابھی ہے سر- یار, یہ تو ڈاکومنٹ کافی ہیں کارڈ پروسیس کرنے کے لیے. سو کیا کہتے ہیں آپ کو, کیا جب آپ جاتے ہیں ابھی سر مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا سالہ ہے ابھی ان لوگوں کا ساتھ تقریباً یہ 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, ہمارا کوئی الاوال نہیں ہے. تو جب میں نے ٹرائی کیا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سالے کا جو سے وہ بلاک ہے. ابھی ان کا تو تقریباً 10-12 سال سے ہم لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں, کوئی الاوال نہیں ان کے ساتھ, اور وہ بھی ایک سائٹ پر ہے, ہم لوگ دوسرے سائٹ پر ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سالے, جب تک آپ کے سالے کا کارڈ ان بلاک نہیں ہوتا ہے تو آپ کی وائف کی جو کارڈ ہے وہ نہیں بن جائے گی. نہیں, یہ تو غلط, میرا نہیں خیال. دیکھیں یہ تو سیدھا کیس ہے. آپ مطلب وہ وہاں ہے عبدالسلام کاکڑ, کل اس کے پاس اچھا. چلے جاؤ آپ, RHO کوئٹہ ریجنل ہیڈ آفس. کاکڑ ہے نا, عبدالسلام کاکڑ جی. یہ کیا اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن. صحیح. ہاں, اس کو پورے SOPs پتہ ہیں, وہ آپ کا معاملہ ریزالو کر دے گا. بس جو تمہارے پاس ڈاکومنٹ ہیں نا, جو تم کہہ رہے تھے ابھی, جی ہاں وہ والے لے کے چلے جاؤ. میری جو وائف کی وہ میں نے تقریباً 2-3 مہینہ پہلے میں نے ان کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنایا, اور فادر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ ہے, فادر کا بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, اس کی بس جو لے میرے جاؤ. سسر کی ہے اس کا بھی جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے پاس وہ بھی موجود ہے, اور میرے جو سسر کی پرانا شناختی کارڈ ہے صرف اس کا ایک کاپی میرے ساتھ ہے, وہ 601 والا. اچھا چلو ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے, وہ یہ کل ہی ریزالو کرتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں نادرا کے بیان. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک. یہ خام خواہ تنگ نہ کیا کریں نا لوگوں کو, اس میں تو ایسے کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو ہیبت خان کی اب بات کر رہے تھے کہ وہ فریش ID کارڈ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس نے وہاں کے انچارج کے رویے کے بارے میں کمپلین کی ہے, کیونکہ آپ لے کے گئے تھے تمام کاغذات جو 1978 سے پہلے والے ہیں, اور وہ سبمٹ نہیں کر رہے تھے. تو اب ہم DG بلوچستان کو کہتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اس کے علاوہ طلعت صاحب نے کامنٹ لکھا ہے یہاں, پتہ نہیں کہاں سے ہیں آپ, لیکن یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ بناتے وقت نادرا کے ریکارڈ میں جو زبان کا اندراج کیا جاتا ہے وہ کون سی زبان کہلاتی ہے؟ وہ زبان جو بولی جاتی ہے, یا اپنے آباء و اجداد کی زبان, یا شہری جس ذات سے تعلق رکھتا ہے؟ مدر ٹنگ کو ہم رکھتے ہیں نا, تو مدر ٹنگ کو ہم وہ کرتے ہیں. سو جو فلاسفی ہے اس کے پیچھے کہ مدر ٹنگ مینز دا لینگویج ان وچ یو ڈریم اینڈ سویئر, رائٹ. تو اور نادرا مدر ٹنگ جو ہے اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ جو آپ کے ون آف دا پیرنٹس جو ہے وہ بولتے ہیں. تو ایک یہ ہو گیا. اس کے علاوہ راشد اللہ ہے یا راہد اللہ ہے, ایک راہد نے یہ کمپلین کی ہے, لکھا ہے کہ اپنے اسٹاف سے مینول ٹوکن واپس لیں اور آٹومیٹڈ ٹوکن متعارف کرائیں تاکہ اہلکار اپنی مرضی سے ٹوکن کا اجرا نہ کر سکیں. وہ یار مینول تو ہے ہی نہیں, کیو میٹک ہے میرے خیال میں. ہاں, اٹس آٹومیٹڈ آلریڈی. اس سافٹ ویئر کا نام ہے کیو میٹک وچ از انٹروڈیوسڈ اینڈ وچ از آلریڈی آٹومیٹک وداؤٹ ہیومن انٹرفیئرنس. اگر کسی سینٹر پہ وہ نہیں ہے تو وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. میرا تو خیال ہے سب سینٹر پہ لگا دیا 771 پہ. ہاں, تو پھر یہ کمپلین کیوں آئی ہے؟ پھر بھی ہم نے چیک کرنا ہے. ہاں, تو ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا. جنت بی بی بھی لکھ رہی ہیں اوکاڑا سے کہ میرے شوہر کا نام نجابت علی ہے اور نادرا کی غلطی کی وجہ سے نجاوت لکھ دیا گیا. ہاں, یہ غلطی ہو سکتی ہے, اور میرا موجودہ پتہ بھی غلط ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ تو آپ ایک کیٹیگری ہے اپلیکیشن کی ماڈیفیکیشن, اس میں اپلائی کریں گے, دیر از نو پرابلم. غلطی ہو جاتی ہے, ہماری غلطی ہے نا, تو ہم پیسے بھی نہیں چارج کریں گے. آپ بس وزٹ کریں نادرا آفس سینٹر میں, اپنے ہسبینڈ کے CNIC کے ساتھ یا ان کے ساتھ آ جائیں تو ہم اس کو پروسیس کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ
آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. جب کسی کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو اس کے پاس 60 دن ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, 60 دن کہ وہ 60 days ہیں کہ وہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ تصحیح کرا سکتا ہے اور ہم اس سے کوئی چارج نہیں لیں گے. ہوتا یہ ہے کہ کارڈ بن کے آتا ہے اور آپ 4-6 سال کے بعد غلطی کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے. تو جیسے ہی جب بھی آپ کو کارڈ ملے وہ آپ اس کو چیک کر لیں. اگر آپ نے چیک نہیں بھی کیا پچھلے سالوں میں تو آج اپنا آئی ڈی کارڈ دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ جو کریڈینشلز ہیں وہ ٹھیک ریکارڈڈ ہیں یا نہیں. ثاقب صدیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن کی عمر 32 سال ہے اور ابھی تک اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا. ہمارے پاس ان کا بے فارم ہے, کیا ان کا ریکارڈ بن سکتا ہے؟ تو بنے گا تو ضرور. ہم سروس ڈینائی تو نہیں کرتے, لیکن تھوڑا پھر کوشچن آنسر ہوتے ہیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں 32 سال کی عمر میں وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ میں 32 سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور میں اس شہر میں پیدا ہوئی تھی, میرے والدین کے یہ مطلب یہ نام مدر فادر نیم ہے, بھائی یہ ہے. تو اس میں سے کچھ تو فوراً ہی تفصیلات طے ہو جاتی ہیں, ریکارڈ میں ہوتا ہے بھائی کا نام اور بھائی کے والد جو ہیں وہ والدہ ہیں وہی آپ کے والد والدہ ہیں. تو اگر کریڈینشل سارے میچ کرتے ہوئے تو آپ کا ہو جائے گا. ون آف دا پیرنٹ جو ہے اگر وہ ہیں حیات ہیں تو ان کو ساتھ لے آئیں کیونکہ ان کا بے فارم نہیں بنا ہوا, تو ان کو بھی کیا بتانا تو ہے نا کہ آپ ان کی صاحبزادی ہیں, تو یہ بن جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں, آپ کا کارڈ بن جائے گا. جی ہاں جی. اس کے علاوہ اب کالز کا سلسلہ بھی ختم کرتے ہیں اور تقریباً ہمیں آلموسٹ 1.25 گھنٹے ہو گئے اور ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور آپ کو میسج دیتے ہیں کہ ایسے تمام شہریوں نے اپنے شناختی کارڈ. ایک اور کال آ گئی, چلیں یہ بھی لے لیتے. جی کون سا بول رہے ہیں؟ آصف بات کر رہا ہوں سر, کراچی لانڈی سے. جی آصف بتائیں. سر میرے والد صاحب کا کارڈ 2013 سے بلاک ہے. نادرا کے تمام آفس, دفتر اور آئی بی آفس سب جگہ چکر کاٹ چکا ہوں, میرا کیس کلیئر نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں بلاک ہے آپ کا؟ کیا کہتے ہیں؟ اب ایک بورڈ میں بھی پیش ہوئے تھے, آپ کا آ رہا ہے ریکارڈ؟ جی میں بورڈ میں پیش ہوا تھا. بورڈ میں نے اپنے جو ڈاکومنٹ میرے پاس موجود تھے, جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے فیملی ممبر کے اندر یا آپ کے کوئی رشتے دار کے اندر سرکاری ملازم اگر موجود ہے اس کے سروس کارڈ لگائیں. سر میں نے وہ تک ایفیڈیوٹ بنا کے جمع کرایا وہاں پہ. ٹھیک ہے, چلو پھر آپ کی زون سی جو ہے ملیر میں ہم اپوائنٹمنٹ کرا رہے ہیں 2 اگست کی. ٹھیک ہے, تو 2 اگست کو آپ نے زون سی جو ہے کراچی کا ملیر کوٹ کے پاس جو جی ادھر جانا ہے. 2 اگست کو کاغذات لے کے. ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے کہ بورڈ ہوا تھا اور نان پروویژن آف ڈاکومنٹ کی وجہ سے وہ ویٹ کر رہے ہیں. کچھ ڈاکومنٹس چاہیے ابھی اور ان کو. آپ نے لسٹ بنائی تھی کہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے, وہ سارے دیے نا. آپ نے کہا کہ کچھ ڈاکومنٹ دیے, کچھ نہیں چاہیے. 1978 کے ڈاکومنٹ مانگے تھے جو موجود نہیں ہیں. کچھ حالات کی وجہ سے وہ ڈاکومنٹ وغیرہ مس ہو گئے. تو پھر ہم کیسے ڈٹرمن کریں کہ آپ ایک مکان جو میرے دادا نے یہاں خریدا تھا لانڈی کالونی کے اندر, اس کا ایک پیپر میرے پاس موجود ہے جو بس ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہے, لگی ہوئی ہے. ہاں تو وہ لے آؤ. 89 کے اندر یہ خریدا گیا تھا. ہاں 89 تو ہو گیا نا, 79 سے پہلے تھا یار. 79 سے پہلے کچھ سوچو. میں کچھ بھی نہیں موجود ملا نہیں, کافی ڈھونڈا بھاگدوڑ کی. میرے کیا ہے, میرے والد کے کزن ہیں, ان کی سرکاری نوکری ہے, ان کے سروس کارڈ ان کا سب کچھ میں نے ایفیڈیوٹ کے طور پر. تو یار یہ بھی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ جمع کرایا آپ نے؟
جی جی ایفیڈیوٹ بنا کے جمع کرایا یہ اپنا الیکشن کرپشن آفس کے سامنے کراچی میں جو بس پھر ٹھیک ہے، پھر ہم اپوائنٹمنٹ کرا رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں. ایسے اگر وہ چچا کو لے جاؤ تو اور اچھا ہے، وہ بھی ایفیڈیوٹ آسان ہو جائے گا. ان سے کہیں کہ ریکویسٹ کریں کہ وہ اگر ان کو لے جانا مشکل ہو تو ان کے سروس کارڈ وغیرہ لے جاؤں، وہ کافی ہوں گے. نہیں، ان کو لے جانا مشکل کیوں ہے، وہ اسی شہر میں ہیں. اگر ان کے بایو میٹرکس لینے ہیں نا ہم نے، ان کے بایو میٹرکس لینے ہیں ہم نے، ان کا ریکارڈ آپ کے ساتھ لنک ہوگا. وہ کیا کرتے ہیں اور کہاں ہیں سروس، تو آپ سروس ریکارڈ دیں گے. گورنمنٹ ٹیچر کی ذمہ داری سے گورنمنٹ ٹیچر ہیں. تو بس وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو آنا پڑے گا، آ جائیں. کہنا سر کل یہ مجھے ٹائم بتا دیں، مجھے وہاں کس ٹائم جانا ہے. تو 2 اگست کو دیا ہے، لیکن 11 بجے 10 کے بعد دین نہیں. وہ یہ کہہ رہے کہ چچا کو لے کے آنا ہے تو وہ سارا دن تو نہیں بیٹھیں گے. سو وی جسٹ ابھی آپ کو کال کرتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم بتاتے ہیں، لیکن 10 بجے کے بعد وہ شروع ہوتا ہے. آپ کو پہلی اپوائنٹمنٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کال کرتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم بتائیں گے. ٹھیک ہے سر، میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کی کال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میری ایک اور میٹنگ ہے. وہ جو ایک تو میسج یہ ہم نے آپ کو دینا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ کی وساطت سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کریکٹیو میئرز میں نے لینے ہیں. تو یہ بڑی ویلیویبل فیڈ بیک ہوتی ہے. بیکاز وی وانٹ ٹو کٹ دا چیز، کٹ دا انٹرمیڈیریز، کٹ دا بیوروکریسی اینڈ establish a relationship directly with you. That's who we are. That's what our products are all about. تو ایسے تمام شہریوں نے اپنے شناختی کارڈ یا پی او سی کے متعلق جو بھی ٹریکنگ نمبر ہمیں دیے ہیں، ان ریکارڈز کو ہم نے فلیگ کیا ہے، اور اب ہم ان کو فالو کریں گے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ تمام لوگوں کے مسائل نہیں ہوں گے. تو آپ اپنا سٹیٹس معلوم کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے کال کیا یا کامنٹ کیا کہ ان کے پرابلم کا کیا ہوا، تو ان سب کو اس بارے میں ہم آگاہی دیں گے. اب ہمارے آج کے آن لائن سیشن کے اختتام کا وقت ہے. ہم نے اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی. آپ کے جو بھی تحفظات یا مسائل ہوں، آپ ہمیشہ ہمارے سینٹرلائز کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر ان کی اطلاع دے سکتے ہیں. میں ذاتی طور پر اس سسٹم کی نگرانی کرتا رہوں گا اور اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ آپ کو بہتر خدمات فراہم کی جائیں گے اور آپ کے مسائل کا بر وقت ازالہ کیا جائے گا. ہم نے آج کی اس تقریباً 2 گھنٹے کی جو ہے ای کچہری میں 110 لوگوں کے مسائل حل کیے. 110. اور ہماری جو ہم نے 4035 کامنٹس کو دیکھا ہے، کیا، اور ہمیں 1671 ریئیکشن ملے ہیں جو 72 ہو گئے ہیں. اور ہماری یہ جو فیس بک ہے لائیو ٹرانسمیشن، اس کے تقریباً 200 سے زیادہ شیئر بھی ہوئے ہیں. تو یہ بڑی ایک ایسی کاوش ہے کہ جس سے آپ کی شکایت سے زیادہ ہم لرن کرتے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا مجھ پر اور نادرا پر اعتماد کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایسی کامیاب کھلی کچہری کے اہتمام پر میں اپنی محنتی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.